مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ وسط میں چلتا ہے، مطلب اس کا معاملہ نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر افراط کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے تو ہم جو ہے نصارہ کے جیسے ہو جائیں گے کہ لمٹس باؤنڈریز سے آگے چلے گئے ہمیشہ، اور اگر ہم تفریط پیچھے رہیں گے تو ہم یہود کے جیسے ہو جائیں گے کہ جو دیا گیا اس سے انہوں نے پیچھے ہی رہا، جیسے کہ انہیں انبیاء دیے گئے تو قتل کیا، الزام لگائے اور سازشیں رچی، اور یہ نصارہ کو نبی دیے گئے تو اتنا اس کو غلو کیا کہ اللہ کے قائم مقام بنا دیا۔ تو افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی، تو ایک مسلمان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو جو اس کا حق ہے اتنا حق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ ٹاپک، یہ موضوع جو ہے بہت ہی حساس ہے، اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ غلطیوں کا شکار پایا گیا یا افراط اور تفریط کا شکار پایا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے گھر کے برتن بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے رہے کچھ نہ کچھ جادو دکھ رہا تم پر۔ ایک آدمی کو ایک سے زیادہ چھینک آ جائے، ارے تم پہ کچھ نہ کچھ کرنی دکھ رہی، چھینک بہت آ رہی تم کو۔ تو یہ ایک ہے کہ ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، نہیں جادو ہے، نہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی حقیقت تو قرآن میں نہیں، وہ خالی وہ چال بازی، شبدے بازی، آنکھوں کے ٹرکس کو بولتے ہیں جادو۔ نہیں، جادو ٹرکس نہیں ہے، یہ تو شبدے باز ہے جو ٹرکس کے ذریعے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جادو ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے ایک حقیقت ہے، اور جس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ، وہ راستہ اپنانا کفر ہے، یاد رکھیے، اور حرام اسلام۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ بہت زیادہ افراط اور تفریط کی شکار ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم کچھ باتیں حقیقت، جس کو بولیں گے پسندانہ رویے کو اختیار کرتے ہوئے، نہ ہم کسی چیز کا انکار کریں گے اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت کا، اور جو جس عقیدے کو صحابہ نے رکھا، اور نہ ہم کسی ایسی چیز کا اقرار کریں گے جو ان کے عقائد میں نہیں تھی، نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، نہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا۔ مطلب ہم لوگ وہ کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق جن اور جادو کی حقیقت کیا میں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً اس عنوان کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں، ٹھیک ہے، ارے باپ جادو کا پتہ چل گیا، فلاں ہوتا اور یہ ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عنوان سننے والے، میرے کو تو رات بھر نیند نہیں آج، میرے کو رات بھر لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے، کوئی میرے آگے، کوئی اوپر چل رہا، اور فیض بہن بولتی ہے ہمزاد رہتا، ایک جن ساتھ میں رہتا پوری زندگی بھر، تو اب تو میرے کو بہت ڈر لگ رہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا خیال آ رہا۔ تو میرا مقصد اس عنوان کو رکھنے کا ڈرانا نہیں، اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں وہ نکلے، حقیقی عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے آئے، اور ہم جو ہے ایک جس کو کہیں گے کہ ریئل ورلڈ، جس کو کہتے ہیں نا حقیقی دنیا کے اندر جیے، تو اس میں یہ تمام چیزیں بھی علم رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اچھائی کی ہو، جہاں ایک مومن کو اچھائی کیا ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو برائی کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، تاکہ خود بھی بچ سکے اور دوسروں کو بچا سکے۔ یاد رکھیے مومنانہ صفت اور وصف یہی ہے کہ انسان مومن اچھائی برائی دونوں کا علم رکھتا ہے، اسی لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے جو ہے اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اچھائی کا حکم تب دیں گے جب اچھائی کا علم ہو، اور برائی سے تبھی تو روک سکیں گے جب برائی کا علم ہو انسان کو۔ تو بہرحال تو آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس مسئلے کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں۔ آئیے سب سے پہلی چیز یہ، اور یہ مسئلے کو اس کی وضاحت ضروری وہ یہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھار محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب سینسز جس کو حس محسوس نہیں کر سکتا، سینس سمجھتے نا، 5 سینسز ہوتے ہیں انسان کے، زبان سے وہ کر سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے نا، تو یہ سینسز ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سینسز سے اونچی ہوتی ہیں، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو چیز کو ہم چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنوں کی صفت بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام واقعات پر ایمان جو ہم سے پہلے ہوئے، جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے ہوئے تھے، اور ان واقعات کے تعلق جو قیامت سے پہلے ہونے کے بارے میں قرآن حدیث میں، اس پر ایمان، ایسی مخلوقات پر ایمان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جن، ہے نا، ان پر ایمان۔ تو گویا یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے، یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے، یاد رکھیے، جو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایمان بالغیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم جن، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جیسے فرشتے، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ کیا فرشتوں کسی نے دیکھا آج تک؟
نہیں، جس کو فرشتے دکھ جاتے ہیں گویا اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، انسان بچتا نہیں ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے نا. تو یہ لیکن اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں. یاد رکھ، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے جنت ایسا باغ جو چھپا ہوا ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں، تو جن بھی اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جو چھپی ہوئی چیز. ایسی اللہ کی ایک مخلوق جو چھپی ہوئی ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یاد رکھیے یہی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پھر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کا ہمارے تقاضا بھی ہے. یاد رکھیے ٹھیک. تو انہی میں سے جن بھی ایک چیز ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں 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 میں نہیں مانتا جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور تعویلات کرتے ہیں. تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ چیزوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہنا جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کی الگ. جن بولے تو غصے والے آدمی، جن بولے تو بگڑے ہوئے فرشتے، جن بولے تو گناہگار آدمی، جن بولے تو جہنم میں جانے والا یا سخت مزاج یا گرم مزاج آدمی. تعویل مطلب جن ہے مان رہے لیکن اس کی تعویل کیا، انسان ہے، سخت انسان، برا فرشتہ، پتہ نہیں کیا تعویل. اسی طرح دوسرا سرے سے انکار، جن صرف کہا گیا لیکن کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، سرے سے انکار. تو یاد رکھیے ہم لوگ ویسا نہیں کرتے، ہم لوگ وہ عقیدہ رکھتے جو کتاب و سنت نے ہمیں عقیدہ دیا. نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو چینج کر کے پیش کرتے نہیں، جن بول تو غصے والا انسان، کافر انسان نہیں، اور نہ ہی ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کتاب و سنت نے جیسا بتایا جو کہتی ہوں ہم مانتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کہا اپنی زبان سے، ان باتوں میں کوئی چیز ویریفائی نہیں ہے تو ان کو وہ ذرا بہت مشکل ہوتا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا. اور نہیں وہ میں کیسے کروں، وہ تو اب عقل میں نہیں آ رہا نا. حالانکہ دنیا میں ہر چیز پر ایمان لاتے. اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. کوئی شخص یہ کہہ دے آپ سے، یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے خون میں فلاں جراثیم ہے، فلاں بیماری کے جراثیم ہے. تو میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولے ڈاکٹر صاحب میں جب تک مان ہی نہیں سکتا جب تک تم جراثیم میرے کو بتاتے نہیں. سمجھ رہا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نے بولے نا، لیب میں ٹیسٹنگ ہوئی نا، ہے وہ جراثیم. دیکھیں کسی کو آج تک کسی نے دیکھا کہ کیا جراثیم ہے آپ کے جسم کے اندر، بیماری کی کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں، لیکن پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا مان لیتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث بولتے نہیں. الیکٹرانس ہے، نیوٹرانس ہے، پروٹونس ہے، اور اس کے بھی اب اور ٹائپس ہے، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اور وہ 6 اسٹیج تک ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ کس سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس سے بنا ہوا ہے، اور وہ کس سے بنا ہے. پہلے مالیکول سب سے چھوٹی چیز تھی، پھر بولے ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر کہ ایٹمس میں جو پروٹونز، نیوٹرون، الیکٹرانس ہیں. اب سائنس کہتی ہے اس میں بھی 3 اسٹیپ اور پوچھے جا سکتے ہیں. آپ پروٹونز کس کے بنے، اس کے اور کانسٹنٹ آپ توڑ سکتے ہیں، اس کے اندر کے پارٹ کو اور آپ سب پارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مانتے ہیں. حالانکہ کسی نے ایک نے بھی آج تک دیکھا کوئی نیوٹرون، الیکٹرون اور پروٹونز کو؟ نہیں ایسا ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ مل کے اس کے 8 سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے، یہ ایسا ملتے ہوں گے، ایسے سرکلز میں چلتے ہوں گے، جوڑی بنا لیتے ہوں گے، ریئیکشن ہو کے یہ بن جاتا ہے. یہ سب ہے جس کو ہم دیکھا نہیں کبھی، آنکھوں سے وہ نہیں کیا کہ واقع میں، لیکن ایمان لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز ہو رہی ہے ویسی، تو ظاہر سی بات ایسا ہوگا تبھی ہو رہی. لیکن کتاب اور سنت جس چیز کو کہتی ہے کہ ایسا ہے، فرشتوں کا تذکرہ، جنوں کا تذکرہ، تو یہاں نہیں ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرشتے بولے تو نیک انسان، جن بولے تو غصے والے انسان، ختم تعویل. سمجھ رہا؟ مطلب ایک طرف تو چینج کر دے رہے معنی کو، اور دوسری طرف انکار کر بیٹھ رہے دو مخلوق کا. نہیں فرشتے بولے تو نیک، ارے فرشتہ آدمی بولتے نا اپن تو نیک، ارے بہت ہی شیطان جن کے جیسا ہی، مطلب بہت ہی، سمجھے نا، برا انسان ہے تو بولے برے انسانوں کو جن شیطان بولتے اور اچھے انسانوں کو فرشتہ بولتے. لیکن کوئی مخلوق نہیں. کیوں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو یاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، میں نے گاڑی لیا کہ نہیں، میں کو کون سی گاڑی لیا؟ آپ نے فلاں گاڑی لی. کتنے اسٹروک ہے؟ 4 اسٹروک گاڑی ہے. کبھی دیکھیے 4 اسٹروک کیا رہتا ہے اندر، کیسے لگتے اندر ہو؟ نہیں، کمپنی لکھ دی نا تو بس میرا اس پہ ایمان ہے کہ 4 اسٹروک ہے ہی. کتاب و سنت نے بول دیا جن، نہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہا؟ مطلب کوئی چیز اگر کوئی برانڈ یا کمپنی بول دے تو اس پہ پورا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میرا ہینڈ سیٹ جو آکٹو کور ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ تو بھی ہے، کبھی دیکھا ہی کیا رہتا آکٹو کور، کیسے پروسیس کرتا؟ نہیں وہ سب نہیں. کمپنی جب اتنی بڑی کمپنی لکھ رہی تو صحیح تو ہوگا ہی نا. مطلب اللہ کی کتاب، اس کی رسول کی سنت کوئی بات بولے اس میں ہیلا اور بہانہ ہے، لیکن کوئی دنیاوی کوئی کمپنی یا برانڈ بولے اور بغیر دیکھے ایمان لا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بولے نا میں جب تک ایمان نہیں لاتا کوئی دیکھتا اور چھوتا نہیں، تو دنیا کی ہر چیز پر لاگو کرنا، ہر چیز پر. میں مانتا ہی نہیں یہ فون آکٹو کور ہے یا یہ پینٹا کور ہے یا یہ فلاں ہے جب تک میں دیکھوں گا نہیں. اب جب ڈھونڈتے رہو پھر زندگی بھر جائیں گے، وہ معلوم نہیں ہوتا کیسا. سمجھ رہا؟ تو جب ہم نے نبی پر ایمان لایا تو نبی پہ جو نازل ہوا ان تمام چیزوں پر بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے اس کا حقیقت رکھی. سمجھ رہے بات؟ کوئی بڑی اہم بات ہے، ورنہ اکثریت ہماری افراد اور تفرید کی شکار نظر آتی. اسی طرح
اللہ رب العزت جنوں کے تعلق سے فرماتا ہے، اور سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 نے فرمایا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے۔ اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے دو کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے، اس میں برا انسان بھی شامل ہے، اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے، اس میں نیک انسان بھی شامل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ دو مخلوق کا تذکرہ کیا، اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار ہے اچھے اور برے چننے کی، لہٰذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف دو ایسی مخلوق ہے، دو ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے، چاہے تو اس کا انکار کر دے، اور وہ کون سی دو مخلوق ہے؟ انس اور جن۔ یاد ہے تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو، تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے قرآن کی آیت کی ترتیب سے پہلے کون بنے؟ جن، اور پھر کون بنے؟ انس۔ اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس، پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو۔ اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے۔ پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے۔ ابلیس بابائے جن ہے اور آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، فادر آف ہیومینٹی ہے، انسانوں کے باپ ہے۔ اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے، یاد رکھیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی مت رکھیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جن اور انس کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت 27، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کیا، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے مطلب آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا، آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہے اور دکھتا، پھر اس کا ایک شعلہ آتا ہے، رک جاتا ہے، پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، بولتے ہیں نا لو والی آنکھ ہے، دھوپ میں لو ہے بہت، مطلب تیز ہوا چل رہی ہے، تو ایسی آنکھ جس میں ایسا اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا، اس کو تو لو والی آنکھ، اس سے پیدا کیا۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا، ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے، لو اس آنکھ میں ہوتی جو شعلے سمجھتے نا، دہک رہی ہے۔ جو ایک آنکھ تو ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتے، جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتے، لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح ایسا آنکھ نیچے جلتی ہے، پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شعلہ اڑتا ہے اوپر، اور الگ سے بھی آنکھ جلتی رہتی ہے، آپ بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے؟ وہ شعلے ہوتے ہیں آنکھ۔ تو لو والی آنکھ، شعلے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے، اس مخلوق کی آنکھ سے پیدا کیے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ سے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، دھواں اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خالی آنکھ دکھتی ہے۔ تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق، جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا، ناری مخلوق، نار آنکھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے، اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ قرآن نے بتا دیا، کس سے؟ مٹی سے۔ تو گویا فرشتے نوری، جن ناری، اور انسان خاک کی، مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد انسان مٹی کا ہے، لیکن کیا آج مٹی ہم میں نہیں، آج گوشت پوشت ہے، لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، کیلشیم ہے، آئرن ہے نا، آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارا خون پورا وہی ہے نا، اس کے کلر بھی ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا۔ تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں، اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے، اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس سے، ہے نا۔ لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، اسی طرح پہلا جن کس سے بنائے؟ آنکھ سے، لیکن اس کے بعد کی جن واللہ اعلم، سمجھ رہے آپ؟
جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کے ہے، تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ عالم. ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج بھی، وہ اللہ عالم کیا ہوگا کیسا ہوگا، چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو، پیدا کسی چیز سے کیے ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو، یا آپ کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لیکن حدیث نے 3 باتیں بتا دی، تینوں الگ الگ کریشن ہیں، فرشتے، جن اور انس. اچھا ایک عجیب بات ہے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. جن بولے کہ رات میں مت بولو، نام بھی مت لو، ہے نا، جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو، اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر، لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے نا، فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا. نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ، نظر رکھنے والا. اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر، ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا، کیسی حالت ہو جاتی. پسینہ دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی، تو حالانکہ وہ ہوگا نہیں ہوگا واللہ والا نہیں، خالی اگر کوئی بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے تھوڑا سمجھ لو ذرا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کیا اس کے، لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا، فون بند، سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتہ نہیں بند سو کے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا کر. تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا. جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا، حالانکہ نہ نگہبان ہے نہ کچھ وہ. اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہو سبحان اللہ. حالانکہ جنوں کی صلاحیتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمیٹ جائیں گے. سور تو پھونکا جائے گا لیکن اس پر کی طاقت یہ ہے کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکے گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے، کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقت اور بہت قوی. اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں، لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیوس صاف پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے دفنانے کے بعد. روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اننیسری مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں ہم پر، دیکھ رہے ہیں ہم کو، لکھ. بہرحال بہت لوگ ڈرتے ہیں خامخواہ کی. بہرحال اب جو ہے 3 الگ الگ مخلوق اللہ نے بتا دیا. 2 مخلوق ایسی ہے دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی جن سے سوال ہونے والا ہے، گویا ان کو جنت جہنم ملیں گی اس اعتبار سے. باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کر، چرند پرند مچھلیاں اور کیڑے اور مکوڑے، تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اپنے اعتبار سے کرتے، لیکن 2 مخلوق کو چوائس دی گئی. اب آئیے آگے جنوں کے کچھ نام جو ہے، جنوں کے مشہور و معروف نام جو اس میں سے ایک جنی نام ہے، جو انگلش میں بھی اسی سے لفظ جن یا جنی بول کر جاتا ہے، یہ عربی نام ہے، یہ جن کو کہتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایک نام جو آتا ہے وہ عامر، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. اسی طرح ارواح، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو جن اس کو چمٹی لیتا ہے جس سے وہ چلا چلا کر روتا ہے. تو یہ ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح جو جن کی قسم شیطان، جو جس کو کہیں گے شرارتی شیطان جس کو کہتے ہیں نا، شرارتی تکلیف دینے والا جن. اسی طرح جنوں کا ایک قسم اور ایک نام عفریت ہے، جو کہ بہت ہیوی ہیکل، طاقتور، مضبوط اور اپنے علاقے میں گرفت رکھنے والا جن ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ ایک عفریت نے کہا کہ سلیمان تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ سبا کی رانی کا تخت میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. تو بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی اپنے علاقوں میں بڑی گرفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عفریت. اسی طرح جن کی قسم ہوتی ہے جو ہے خبث، جس کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ آتا ہے خبیث، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی گندا آدمی ہے نا. یہ خبث وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو صرف اس وقت تکلیف دیتے ہیں اور تاڑتے ہیں اور جھانکتے ہیں اور ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے، یا تو حمام یا پیخانے میں یا پھر اپنے کمرے میں ننگا ہو گیا انسان کی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ، چونکہ بیت الخلاء میں، طہارت خانے میں، پیخانے میں، حمام میں آپ اور ہم ننگے ہوتے ہیں، تو کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبث میل خبیث جنوں سے، اور خبائث فیمیل جو ہے مونس خبیث جنوں سے. یہ تاڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہے نا. تو خبائث والی سب سے گندی قسم ہوتی ہے جو پیشاب اور پیخانوں میں، طہارت خانوں میں، گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے اور وہاں تاڑتے ہیں اور پھر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے، میں وہاں گیا بولے پیشاب کو لپڑ گیا، اس کو خبیث، اس کو وہیں چانس ملتا ہے، سمجھ رہے آپ، خبیث کو وہیں چانس ملتا ہے.
اور مختلف ذریعوں سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، سمجھیے اس بات کو۔ بہرحال تو یہ دعا بہت ضروری ہوتی ہے، انسان پڑھ کر جائے، ٹھیک۔ تو یہ چند نام تھے۔ اسی طرح ان کی قسموں میں جو ہے 3 قسمیں حدیث میں آتی ہے، اور یہ حدیث جو طبرانی کی اور بہقی میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی قسم وہ ہے جو اڑتی پھرتی ہے، مطلب ان کا کوئی لوکیشن فکس نہیں ہوتا ہے، وہ رکتے نہیں، بس فلائنگ اڑتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سہولت بھی ہے اللہ کی، دیکھو نا، ہم کو جو ٹرانسپورٹیشن میں کتنا بس جاتا ہے انسانوں کا، جتنا کماتے ہیں اس کا 20-30% صرف ٹرانسپورٹیشن میں جاتا ہے۔ یہاں سے گھر جانا ہے، بس ڈھونڈو، بس کے لیے انتظار کرو۔ اللہ نے ان کو سہولت دی تو پوچھ بھی ہوں گی، جنہوں کو اڑتے رہتے ہیں، فلائنگ ان کی طاقت ہے، تو بس یہاں سے اب جانے کا امریکہ تو کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، چلے گئے اٹھ کے یہیں سے ملنے کسی رشتے دار سے، مطلب سہولت دیکھیے۔ تو وہ جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہے سانپ اور کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک، سانپ کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں۔ تو مطلب ایک ٹائپ جو اڑتی رہتی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ مختلف شکلیں لے کر انسانوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے، بلی، سانپ، ٹھیک۔ اور انسان کی شکل بھی حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور روایت ہے، وہ زکوٰۃ کی کھجور سنبھال رہے تھے، رات میں کوئی چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ اب تو تجھے صبح پیش کروں گا چوری کے الزام میں، کہا نہیں، چھوڑ دو، بیوی بچے بھوکے ہیں، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا، چونکہ آپ نے روز جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ہوا، آپ نے روز کہا کہ کل پھر آئیں گا، کل پھر آئیں گا، تو یہ کہے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بہت وہ ہو گیا تھا، آپ سب نے کہا کل آئیں گا تو میں تیار۔ تیسرے دن آیا تو پکڑا، کہا آج تو گیا، آج تو سبمٹ کروں گا، ہی پیش کروں گے رسول کے سامنے، سزا ملیں گی۔ تو کہا ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو تو رات بھر 2 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ تو کہا آیت الکرسی۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن تم سے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی رات، وہ سچ کہا۔ تو پتہ چلا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرمایا وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے انسانی آبادیوں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب ایک وہ ہے جو ویگابانڈ ہے، گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں، ان کی زندگی کو ایک جگہ نہیں۔ ایک وہ ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کبھی انسانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں اور کبھی جیسے یہاں کبھی رکے، کبھی چلے گئے کسی اور بستی میں، یہاں جم نہیں رہا ان کا، تو اس طرح سے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جنوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کو رات میں جن دکھا۔ کیسا جن تھا؟ سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ اور سفید، یہ بہت یہ باتیں اتنی عام ہیں کہ میڈیا نے بھی اب جو پکچریں بنانا چالو کر دی، جو مسلمان آصف زدہ لوگوں پر ایسا ہوتا ہے نا، بھوتیا پکچریں، ہارر موویز، اس میں بھی جن جتنے بھی آ رہے نا پورے سفید لباس میں آتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں نے بنا ہی لیا وہ معاملہ، سفید رنگ میں آتے ہیں۔ تو بہرحال جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی حقیقی صورت میں کسی بھی حال میں، سمجھ گئے اس بات کو؟ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کی حقیقی شکل اور صورت میں کسی بھی حال میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ صلاحیت نہیں دی، اور ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں حقیقت، نہ وہ ہمیں بتا سکتے اصلی روپ، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے اصلی روپ میں۔ تو جن کوئی سفید رنگ کے سفید کپڑوں میں نہیں ہوتے، یا برے جن کالے کپڑوں میں، اچھی جن سفید، کچھ نہیں اس کے خیر، واللہ عالم۔ ہاں لیکن جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اب کوئی بولے جن دکھا، تو جن کسی کو نہیں دکھ سکتا سوائے اس کی شکل کے، کوئی شکل میں آئے۔ اچھا، اتنی غلط فہمیاں ہیں جنوں کے تعلق سے، اللہ رحم کرے کسی کو انتہا۔ وہ سفید کپڑوں کا تو اتنا مشہور ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ جو ہے میرا خود جانا ہوا، اور میں سفید رنگ کے کپڑوں میں تھا، اور میرے ساتھ میرے دوست تھے، تینوں بھی ہم سفید رنگ کے لباس۔ اور رات کے موقع پہ ایک مسجد میں جانا ہوا کسی وجہ سے، تو مسجد میں جب گئے تو مسجد میں سے بیچارے مسجد کے مؤذن صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ رہے تھے، شاید وضو کرنے یا طہارت کے لیے جانے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایسے دوڑتے گھر اندر مسجد میں بھاگ کے مسجد کا دروازہ لگا لی، اور جب بھاگے تو گرتے بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے گر رہے، بھاگ رہے، پیچھے دیکھ رہے، اندر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ اور ہم کو لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو اٹیک تو نہیں آ گیا، کیوں ڈر گئے، کیا ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں سمجھا۔ صبح جب فجر مسجد گئے تو چرچا چل رہا، مؤذن صاحب کو 3 جن دکھ رہا تھا، سفید کپڑوں پورے سفید، ایک دبلا لمبا، ایک تھوڑا صحت مند اس کے ادھر سے کھڑا ہوا، ایک دوسرا جو اس سے کم ہائٹ والا تھی، تو بیچ والا لمبا میں تھا۔ میرے ایک دوست صحت مند، ہم بولے اب جان دو، خاموشی رہ جاؤ، کیا کریں گے، چونکہ مشہور اتنا ہوگا رات میں سفید رنگ میں دیکھے تو جنی رہتے ہیں، تو ان کا کوئی لباس، کوئی رنگ، کوئی حیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب وہ شکل لیتے ہیں تو کوئی بھی شکل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لی، جب جن شکل لیتے ہیں، امیج لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک جن کتا بن گیا، تو اب کتا بننے کے بعد سارے فزیکل لاز جس کو بولیں گے، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی آپ سمجھیے، بہت ضروری، ورنہ آپ بازو یہ جن تو نہیں، ارے وہ انکل جن تو نہیں ہے، وہ آتے رہتے تھے روز، ارے میں نے ایک دیکھا فقیر کونی تو گیا اور غائب ہو گیا، ارے جن تھا شاید وہ،
اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، جب وہ کوئی شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین فزیکل لا ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور آپ نے کتے کی ٹانگ توڑ دی تو جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جن کتا بن گیا اور آپ نے اٹیک کرتے آپ کے سامنے دھواں بن کے اڑ گیا، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کو دی ہی نہیں. وہ روپ لے سکتا ہے، ایک مقام میں ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو اس مقام پہ پھر جانا پڑتا ہے اپنے روپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور جو ہماری نظروں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی جن انسان بن کے آ گیا تو اب میری اور اس کی طاقت، اگر وہ انسان ہے تو طاقت اگر میں اس سے مضبوط ہوں تو حاوی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جن کی شکل پر حاوی ہو گئے. وہ انسانی شکل میں آتا لیکن ابو ہریرہ اس سے طاقتور تھے، پکڑ لیے نا اس کو جا کے، وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو صلاحیت نہیں دی چھو بول کے غائب ہونے کی. بہت سی بار ہوتا ہے نا، میں نے جن کو پکڑا جن غائب ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک مقام سے شکل لے کر آتے ہیں اور ایک مقام پہ جا کر شکل لینا پڑتی ہے. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور سے وہ شکلیں نہیں لیتے ہیں، ہاں خاص طور سے لیتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ نے اتنا پروٹیکٹیو لیئر میں رکھا، ان کو اتنا محفوظ رکھا، تو اننیسری رسک کیوں لینے کا بھائی دنیا میں آ کر؟ اننیسری روپ چینج کر کے رسک کیوں لینے کا دنیا میں آ کر؟ اس لیے کہ یہاں تو بہت ان پروٹیکٹڈ ہے. وہ مثال کے طور پر ایک جن سانپ بن کے آ گیا اور آپ نے اس کو مار دیا، ڈیتھ، مر گیا جن. ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے دور کے کہ صحابی نے جو ایک جن کو جو سانپ کی شکل میں آیا تھا مار دیا. پھر جنوں کی ایک جماعت ہے اور کہا آپ نے ہمارے دوست کو مار دیا، ہم کو خون بہا چاہیے، قتل کے بدلے قتل چاہیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مر جاتا ہے، اس پہ فزیکل لاز لاگو ہو جاتے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں عموماً چینج نہیں ہے. بہت سے لوگ ارے وہ جن کتا بن کے آ گیا تھا، میری گاڑی کچھ بھاگ رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، بڑا ہوتے جا رہا، اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا. لیکن آپ اگر کتے کو پلٹ کر اگر جوابی کاروائی کر دے تو وہ اس کو نقصان بھی، اور کتا کیا نقصان پہنچیں گا آپ کو زیادہ زیادہ کاٹنے سے علاوہ. لیکن آپ تو انسان ہونے کے ناطے بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. لے سکتا ہے لیکن جنرلی لیتا نہیں. کیوں؟ تو اس کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا تو کیوں رسک لیں گا؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اتنا محفوظ ایک کپڑا دیا جا رہا ہے زیر بختر فلاں، آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو آپ کیوں اننیسری اس کو اتار کے رکھیں گے؟ بھائی اتنا اگر میں سیف رہ سکتا ہوں تو وہ لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں اس کے اندر، بہت محفوظ رہتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اب کون انہیں دیکھ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے دو جانور ایسے ہیں جو حدیث میں آتا ہے، جو کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو انہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے اصلی روپ اور شکل میں. صرف دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے، واللہ عالم اس کے علاوہ اگر ہے یا نہیں ہے، لیکن دو جانوروں کا تذکرہ آتا ہے. لیکن اس کا ڈینائل بھی نہیں کہ اس کے علاوہ جانور نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان دو کا اللہ کے رسول نے لفظاً ادا کیا کہ یہ دو جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں. انسانوں میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا انہیں، لیکن دو جانور ایسے جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کتے اور گدھے کو جب رات میں پکارتے ہوئے سنو، چیختے ہوئے، روتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. جب کتے اور گدھے کو رات میں روتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے ہو. تو پتہ چلا کتا اور گدھا کس کو دیکھ سکتا ہے؟ جن کو دیکھ سکتا ہے، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیں اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے. اس لیے مطلب شیطان بتانا آس پاس جن ہے، اس لیے وہ چلا رہا ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے، بھونکنے پہ نہیں ہے، رونے پر. گدھا ایک اسپیشل رات میں چلاتا ہے بہت گندی آواز میں. اگر گدھے آس پاس ہوں گے آپ کے تو کبھی آپ نے رات میں سنا، اتنا برا چلاتا ہے کہ آدھا محلہ اڑ جاتا ہے اس سے. اور کتے روتے ہیں، او لمبا لمبا سر، عام بھونکنا نہیں. تو سمجھ جاؤ وہ دیکھ رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اب اس سے بہت باریک نقطہ جو نکلتا وہ یہ ہے، جس کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے، یہ دو جانور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. اور یاد رکھیے اور غور کیجئے، یہی دو جانور ہے جو شعبدے باز اور جادوگر جو ہے میجک شوز میں استعمال کرتے ہیں، ڈونکی شو اور ڈاگ شو. اس کے علاوہ کوئی شو سنا آپ نے؟ پیرٹ شو، برڈ شو، فش شو. شعبدے بازی کے جتنے بھی شو ہوتے ہیں دو ہی جانور استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر، کتا اور گدھا. ڈونکی شو، ڈونکی کیا کرتا؟ اتنا ہوشیار ڈونکی کی باقی سارے ڈونکی اس کے شو کو دیکھنے آتے ہیں. اتنا ہوشیار گدھا کہ انسان بیٹھ کے گدھے کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کتنا بڑا گدھا ہو گیا انسان. ڈونکی شو، ڈونکی کیا کر رہا؟ شعبدے باز کاہن جادوگر کھڑا رہا، بولتا جاؤ بتاؤ ان میں سے کون ہے جو جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہوتے. وہ ڈونکی برابر جاتا، گدھا جاتا اور دوسرے گدھے کے پاس کھڑا ہوتا اور بولتا یہ گدھے کے پاس جو ہے 10 روپے بولتا ہے، ہاں 10 روپے. اوہ کیا ہوشیار گدھا ہے. انسان ابن آدم بول رہا ہے کیا ہوشیار گدھا ہے. میں کہتا ہوں کتنا بیوقوف انسان ہے تو، کوئی گدھا ہوشیار نہیں. کیا صحیح بات بولا. ارے یہ تو کوئی بتا سکتا. آپ دیکھو بولے دو لوگ یہاں آئے ہوئے ایسے جڑوا، بولے جس میں سے ایک بھائی یہاں ایک آیا نہیں ابھی. اب یہ تو بہت ٹف کوشچن ہے. برابر وہ گدھا جاتا اور دوسرے کے پاس کھڑے ہوتا، ہاں میرا ایک جڑوا بھائی نہیں آ سکا، تالیاں. تو یہ گدھے کو کیسا پتا چلا؟ یہ
ان کو دیکھ سکتے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو شعبدے باز کاہن کے پاس ایک جن ہوتا ہے, جب وہ پوچھتے ہیں بھائی جڑوا میں کون سا ہے, وہ جن سے انفارمیشن لیتا ہے, پہلے اس سے کوشچن لیتا کون سے پوز کروں تاکہ کیا ہے جو یہاں مل سکتا, اس کے بعد 10 ہے, چلو 10 کا کوشچن کرو, 10 روپے کس کے پاس ہے, پھر وہ جن گدھے کو لے جاتا ڈائریکشن دیتے ہوئے اس کے پاس 10 روپے. سمجھ رہے آپ, چونکہ گدھا اور کتا دیکھ سکتے ہیں جن کو, ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں, ان کے فارمز میں دیکھ سکتے ہیں, اوریجنل فارم میں دیکھ سکتے ہیں, تو وہ جن لے کھڑا کر دیتا ہے انسان کے پاس. تو گدھے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ جو جن ہے وہ سمجھ گیا آپ. ڈاگ شو بھی سیم ہوتا ہے, ٹھیک, ڈاگ شو کے اندر جو آپ کریں گے, اور عموماً ڈاگ شوز جو ہوتے ہیں اس میں اکثر کتے کالے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کالا کتا شیطان ہے. صحابہ نے کہا لال, تو کہا لال نہیں, کالا تو فکس. اور کالے کتے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اکثر بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں, شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور گدھے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, کتے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, اور ایک روایت میں اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ جب اونٹ کے باڑوں میں جاؤ تو نماز مت پڑھو, اس لیے کہ اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے اونٹ کا گوشت بھی کھائے تو وضو اگر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ, اونٹ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے, گدھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کتے کے ساتھ بھی. اور کالا کتا خاص طور سے, تو کتا استعمال کرتا ہے, وہ کتے کو بولتا ہے کہ جاؤ بتاؤ ان کے اندر سے کون ہے جو بغیر ٹکٹ کے آیا, اور برابر کتا کے بغیر ٹکٹ والے کے پاس کھڑا جاتا ہے, اور ٹکٹ والا وہ صحیح بغیر ٹکٹ کا آیا ہوا رہتا ہوں. ایسا نہیں کہ پلانٹیڈ ہے, چونکہ پلانٹیڈ سب کوشچنس نہیں ہو سکتے. ہر شو کے اندر 20-25 کوشچن پلانٹ نہیں کر سکتے آپ, ممکن نہیں. یہ شعبدے بازی بولتے ہیں اس کو, جادوگری. سمجھ گئے آپ, ڈاگ شو, ڈونکی شو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کی شروعات کہاں سے ہوئی, جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اب جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 50 سے فرما رکھا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اب دیکھیں ان کی شروعات کہاں سے ہوئی, تو ان کی شروعات وہیں سے ہوئی جہاں سے آدم کی, ہمارے والد کی شروعات ہوئی. اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے, فَسَجَدُوا, سارے کے سارے جھکا, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کو چھوڑ, كَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرایا. تو ان کی شروعات بھی جنت سے ہوئی, جس طرح سے ہمارے والد آدم کی شروعات بھی جنت سے ہوئی تھی. جس طرح سے ہمارے والد آدم ہیں, ان کی نسل میں, ان کی اولاد میں مومن اور کافر ہوتے ہیں, اسی طرح ابلیس پہلا جن ہے جس کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. ہمارے والد آدم مومن تھے, ان کی نسل میں کافر بھی ہوتے ہیں, اور ابلیس پہلا کافر تھا اور اس کی نسل میں مومن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا, ابلیس کو, اس نے نہیں جھکا. کیوں؟ ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین, اللہ نے کہا کافروں میں ہو گیا. تکبر کیا اس نے. کیوں تکبر کیا؟ اور یہ جھگڑے کی شروعات بھی تھی انسانوں اور جنوں کی, آدم اور ابلیس کی, اور قیامت تک یہ جو ہے ابلیس کا اور ابن آدم کا, چونکہ آدم علیہ السلام دنیا چلے گئے, ابلیس لیکن زندہ رہیں گا قیامت. آدم اور ابلیس کا یہ معاملہ, آدم کی اولاد کا اور ابلیس کا چلتا رہے گا قیامت, یہ دشمنی باقی رہے. تو یہ ان کی شروعات جنت سے ہوئی جیسے ہماری شروعات ہے, اور باقی تمام معاملہ جیسا ان کے ساتھ ہے ویسا ہمارے ساتھ بھی بہرحال ہے. ان کی شروعات ہے جیسا آدم کی شروعات ہے علیہ السلام, جنت میں پیدا ہوا, ابلیس بھی وہاں رہا, وہاں عبادتیں کیا, فرشتوں کے ساتھ رہا, جن کی وجہ سے ہو سکتا رہنے سے اپنا وہ فرشتہ سمجھنے لگا ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ بھی بڑا نیک تھا, اس نے کوئی مطلب نیکیاں کی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. جنت میں جب تھا, آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو وہاں تھا. حدیث میں آتا ہے, قرآن کی اگر تفصیلات دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا, قرآن نے کہا کہ آدم کو جب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو ابلیس گھومتا تھا, دیکھتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نہ صرف دیکھتا, جب اللہ نے بنایا مٹی لے کر آ جبرائیل علیہ السلام, اور مٹی کھنکھناتی ہوئی تھی, بہت اچھی والی مٹی تھی, اور مختلف مٹی اٹھا کر لا جبرائیل علیہ السلام, جس کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں ابن آدم کے رنگت اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سخت مزاج, کوئی نرم مزاج. یہ فرق, یہ ہمارے فطرت کا, یہ وہ مٹی تھی جہاں سے ہم چنے گئے. آدم علیہ السلام جب بننے لگے تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل مٹی لاؤ. جبرائیل علیہ السلام مختلف مٹی لائے دنیا سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کی. اس لیے ہماری فطرت اتنی مکس اور الگ الگ ہوتی ہے, رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. بہرحال تو جب اللہ نے بنایا تو پتلا کھوکھلا تھا اندر سے, تو ابلیس وہاں گھومتا تھا اور اس کو بجا کے دیکھتا تھا. جب بجاتا تو اللہ کے رسول فرماتے اس میں آواز آتی تھی, تو ابلیس سمجھ گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے بہت کمزور ہوگی, آسانی سے بہکاوے میں آ جائیں گے, آسانی سے پھسلاوے میں آ جائیں گے. اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بہت آسانی سے پھسلا پایا ہو, وسوسے ڈال کر, چونکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ چکا تھا کہ ابن آدم بہت کھوکھلا ہے. آدم علیہ السلام کیسے تھے, اندر سے کھوکھلے تھے, تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ مخلوق جو ہے کمزور ہوگی اور بہکاوے میں آسانی سے آ سکتی. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال وہ وہاں تھا, وہاں سے ہماری اس کی شروعات ہوئی. اور پھر یہ پہلا جن تھا, یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا, کسی بھی دور میں فرشتہ نہیں تھا, یاد رکھیے جن تھا. بہت سارے لوگ بولتے ابلیس جو تھا فرشتہ تھا, لیکن زیادہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. اس لیے بولتے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا, ابلیس بھی فرشتہ تھا پہلے, بہت علم حاصل کرے نا, قرآن حدیث کی بات کرے, اب جاتے تم بھی اسلام سے نکل جاتے سے ابلیس نکلا جنت سے. تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا,
وہ کیا تھا؟ فالن اینجل بولتے ہیں اس کو. یہ عیسائیت کا عقیدہ، اسلامی عقیدہ نہیں. فالن اینجل گرا ہوا فرشتہ نہیں، وہ ابلیس پہلا جن تھا. ہاں فرشتوں میں ساتھ رہ کر ہو سکتا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہو، میں بھی پاسبل ہے، لیکن وہ کبھی فرشتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب آئیے ان کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. تو کھانے کے تعلق سے جو روایت آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے، جامع ترمذی میں کی روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا اور کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سوکھے گوبر سے اور جو ہے ہڈی سے استنجا نہ کرو. لیتھ جس کو بولتے ہیں، سوکھا گوبر، حلال جانوروں کا سوکھا گوبر. استنجا طہارت نہ کیا کرو، پیشاب پیخانے کا استعمال نہ کیا کرو. عرب علاقے میں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو استعمال کے لیے یا تو پتھر استعمال ہوتے یا تو پھر سوکھا لیتھ استعمال ہوتی تھی. تو کہا نہ کیا کرو. تو صحابہ نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ کل رات آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک دیں کہ وہ ہڈی سے اور لیت سے، سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا نہ کرے. اس لیے کہ یہ نیک جن تھے، اس لیے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور کی ہڈی اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا دی ہے، وہ ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے. تو جب کوئی حلال جانور ہم کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، جب اس کی ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا، تو جنوں کے لیے وہ ہڈیاں کیا بن جاتی ہیں؟ نرم گوشت. اور کہا کہ وہ جو سوکھا گوبر ہوتا ہے، لیت ہوتا ہے حلال جانوروں کا، وہ جانور ہمارے جانوروں کی جو ہے غذا ہے، ہمارے جانوروں کی. مطلب اس سے ایک بار اور پتہ چلی کہ جنوں کے بھی جانور ہے. کیسے ہیں؟ واللہ عالم. گائے ہے کیا، بھینس ہے کیا، ہیلا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، واللہ عالم. بہت سے لوگ خیال آ رہے ہیں کرتے واللہ، اس لیے بالکل کہتے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. لیکن حدیث تو یہ بتا رہی ہے ان کے بھی اینیمل جانور ہے. اسی لیے حدیث میں کہ ہڈیاں ان کے لیے، مومن جنوں کے لیے گوشت، اور ہمارے حلال جانوروں کا لیت سوکھا ہوا گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے، کھانا ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی ویسی حرکتیں کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں جو پھر بعد میں پریشان ہوتے. اب آپ سفر پہ گئے، لیت سے آپ نے استنجا کر لیا یا ہڈی سے استنجا کر لیا، پھر بول رہے وہ لپٹ گیا، اس کو چپک گیا، اس کو بیمار ہو گیا، پرے تو ہوں گے نا. اب آپ کسی کے گھر جا کر اگر اس کا کھانا چرا لیں گے تو بٹ نیچرل وہ آپ کو رسپانس تو کرے گا نا. ہکال کے، مار کے، پتھر مار کے، لاٹھیوں سے ٹھوک کر، الگ الگ لوگ الگ الگ رسپانس دیتے ہیں. جیسے شہر میں اگر کسی نے کھا لیا تو لوگ بولیں گے یار آ کے گالیاں دیں گے. گاؤں میں کھایا تو بولتے بھاگ بیٹا، اب لاٹھی پڑتی یہاں. تو کھانے والوں کو نہیں سمجھتا کچھ بھی، کیس ویس بھی نہیں ہوتا ان کا، جلدی بھاگو بس یہاں سے، اپنی جان بچا لو. تو ڈیپینڈ ہے. تو ہم غلطی کریں گے تو پھر پچھتاوا تو ہونے والا ہے. تو احتیاط کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت سی احتیاط نہیں، جس کی وجہ سے ان کے باؤنڈریز کو ہم چھیڑ دیتے جا کے. آپ سامنے حدیث سے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو. ہمارے لوگوں کو تو بہت مزہ آتا ہے سوراخ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیشاب کرتے بچے ہمارے. سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا بھائی رہتا ہو. ہولس میں سوراخ پیشاب نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کرنا ہوتی تو آپ جاتے، مٹی جس مٹی پہ آپ طہارت کرتے، سبحان اللہ، آپ اتنے کانشیس تھے جس کو کہیں گے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کے معاملے میں، کہ جس مٹی پہ آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے اس سے پہلے جہاں وہاں قطرے گرنے کا ڈر ہے، اس مٹی کو اٹھا کے آپ ہاتھ سے ایسا کر لیتے تھے نرم، تاکہ پیشاب کی چھینٹے نہ اڑے. چونکہ اگر رف سرفیس ہوگا تو چھینٹے اڑ سکتے ہیں، لیکن اگر مٹی نرم ہو تو پیشاب اندر چلا جائے گا. اتنی احتیاط کرتے ہیں. سوراخ میں منع کیا، سوراخ میں کرتے پھر بولتے پریشان. اسی طرح آپ نے منع کیا ہے کہ اگر جو لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں، اپنے اوپر والے گھروں سے گرم پانی یا خراب پانی سیدھے نیچے نہ پھینکو بلڈنگ سے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی بھائی جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو. ظاہر سی بات ہے جس کو دیکھیں گے اسے پانی تھوڑی ڈالیں گے ہم، وہ تو گالیاں دیں گے نا. ایک اگر کوئی انسان ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارا بھائی جا رہا ہو، تکلیف ہو، جن ہے، گرم پانی ڈالو گے اسے لگے. پھینکنا نہیں چاہیے، نہ اپنے پرنالوں میں ڈالیے، نوہریوں میں ڈالیے، ڈائریکٹ نہیں پھینکنا. اب یہ ساری غلطیاں ہم کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو پیشاب کیا اور بورانچ ہو گیا، اس کو ایسا ہو گیا، بڈھا بن گیا، جھک کے چل رہا، حالانکہ جوان ہے. حرکت کچھ نہ کچھ ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کے باؤنڈریز کو چھیڑا، ان کے حدود کو چھیڑا. آپ اس کی باؤنڈریز کو چھیڑیں گے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے حدود میں گھستا ہے آ کر. پھر آپ بولتے ہیں لپٹ گیا، چپک گیا، فلاں ہو گیا. تو آپ کی غلطی ہے کہیں نہ. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی بھی ایک دنیا. ارے نہیں، لیکن اگر وہ مومن ہے پھر بھی ہم کو کر رہے، ہم تو ایمان والے. اگر آپ ایمان والے اور کسی ایمان والے کے کھیت میں جا کے اجاڑ دیے تو وہ بولتا رہے نہیں ایمان والا ہے، اجاڑو اجاڑو اور کھیت اجاڑو. ایمان والے بھائی ہے نا، دونوں کرو کام. ہوتا ہے کیا؟ بدلہ لیں گا نا آپ سے. پھر وہ ایمان والا بھی جن ہوگا، تکلیف دیں گے تو کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ آپ چھیڑی مت، وہ بھی آپ کو چھیڑتے نہیں. ان کی اپنی دنیا، ہماری اپنی. ہاں ہم ان کے باؤنڈریز میں گھسیں گے اور وہ ہماری باؤنڈریز میں گھسیں گے تو پھر یہاں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور یہاں مشکلات ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تو احتیاط کریں یہ سب سے چیز. اسی طرح جو اب ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے، ٹھکانے. ٹھیک ہے. تو کافر اور جو ہے فاسق، ٹھیک ہے، جن کو عام زبان میں ہم کافر کہیں گے، ٹھیک، یا ان کو جو جن جس کو ہم کہیں گے شیطان، اور مومن کو سمجھے جن کہیں گے. اگر کبھی آپ حدیث میں سنتے شیطان ہے اس کا مطلب کافر جن.
ٹھیک ہے، شیطان بولتے وہ خاص شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور عام شیطان مطلب کافر جن، اس کے چیلے چپاٹوں کو بھی جو ہے شیطان بولتے ہیں. اور مطلب کافر جن کو شیطان کہیں گے، اور جن جب آئے تو مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جن بولے تو مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیطان بولے تو کافر جن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہاں رہتے جن؟ تو یاد رکھیے قبرستان، حمام، وادیاں. وادیاں سمجھتے ہیں نا، دو پہاڑوں کے بیچ کے حصے، جو ہے ویران گاہیں، ویران علاقے جہاں کوئی نہیں بستا ہے، ویران گاہیں. ٹھیک ہے، وہ گھر جن کو کھولتے اور بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں بھی جو ہے شیطان رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس گھر کو بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان بولتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور جس گھر میں کھانا کھاتے لوگ اور بسم اللہ نہیں پڑھے، شیطان بولتا ہے آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایسے گھر جن کے دروازے کھولنے اور بند کرنے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، یہاں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن گھروں کو بند کرتے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، تو شیطان ان گھروں کے اندر چور کی مدد کرتا ہے کھولنے کے لیے. اور جن گھروں کے دروازے آپ بسم اللہ کہہ کے بند کرتے ہیں، شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا کھولنے کے اندر. ہوتا ہے نا بہت اچھی لاکنگ کی، پھر بھی چوری ہوگی. تو بسم اللہ نہیں پڑھنے سے جب چور آتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے، ٹیکنیکس بتاتا ہے کیسا کھولنا ہے. لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے بند ہوتا ہے، تب چور کی صلاحیت ہے، شیطان کی مدد ختم ہو جاتی ہے، اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال تو وہ دروازے جن کو بند اور کھولتے ہیں گھروں کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح جو ہے چٹیل میدانوں میں، ایک صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے گئے، اور صحابہ، ایک صحابی جو ساتھ میں تھے وہ کہتے اتنی دور چلے کہ میری نظروں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نظروں سے دور جا کے بیت الخلاء جاتے پیشاب پاخانہ، ہم دیکھ نہیں پائے، اور بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، ہم لوگ پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ آواز نہیں، ہم خاموش تھے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم بڑے گھبرا گئے تھے، اتنی شور پکار کی آواز اور آپ دکھ نہیں رہتے، کیا ہوا؟ تو کہا جب میں بیت الخلاء سے فارغ ہوا تو کافر اور مومن جنوں میں خبر زبردست جھگڑا ہو گیا. تو پھر وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ چل کے فیصلہ کر دیجیے. کہا جھگڑا کس بات کا تھا اللہ کے رسول؟ کہا جھگڑا زمین کا تھا، کہاں رہے، مطلب ادھر بھی جھگڑا زمین کا ہے، ادھر بھی قصہ زمین کا ہی ہے، دونوں میں جھگڑا تھا، کہاں رہنا؟ تو کہا آپ نے کہا، تو کہا انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے والا فریق ثالث بنا دیا، میرے فیصلے پر راضی ہونے کی بات کہی تو میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. تو کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے مومن اور کافروں کو زمینیں بانٹ دی. تو کہا کیسی بانٹی؟ تو کہا میں نے پہاڑ کے اوپری حصے، حدیث میں الفاظ ہے کہ میں نے جو ہے پہاڑ کے اوپری حصے وہ مومن جنوں کو دے دی کہ تم لوگ یہاں رہا کرو ہائٹس کے اوپر، اور پہاڑ کے بیچ کے حصے وادیاں وہ کافروں کو دی، تم یہاں رہا. ایک روایت، اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کو اوپری حصے پہاڑی علاقے دے دیے، اور کافر جنوں کو وادیاں، درے اور غیر آباد سمندری ٹاپو دے دیے جہاں انسانیت نہیں بچتی، ایسے آئی لینڈ دے دیے میں نے، اور دونوں میری بات پر راضی ہو گئے اور چلے گئے. تو مومن جن کہاں ہوتے ہیں؟ عموماً ہائٹس پر، پہاڑوں کے اوپری علاقوں میں رہتے ہیں، اور کافر جن کہاں رہتے ہیں؟ عموماً دروں میں، بیچ میں، اور سمندروں کے اندر غیر آباد ٹاپو. اس لیے غیر آباد ٹاپو بہت قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، کبھی کبھار حقیقی ہوتے ہیں چونکہ وہاں جن رہتے ہیں، جنوں کی بستیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو دے دی. یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی تھے، اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو ان کے رہنے کی جگہوں کے اندر ڈسکشن ہوگا. اب ان کی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کتاب و سنت سے کچھ معلوم ہوتی ہے، لیکن اور بھی ہوں گی، واللہ عالم. چونکہ صلاحیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ ضروری چیزیں اللہ نے بتا دی، باقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور بھی صلاحیت، جیسا انسان ہے کچھ صلاحیتیں قرآن حدیث نے بتائی گی، اس کے علاوہ بھی انسانوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. کچھ صلاحیتیں جو ان کی آتی ہے، کریٹیوٹی، ورک جس کو کہیں گے، کیا کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہے ان میں بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے، یہ اسپیشل اسٹرینتھ کے مالک ہوتے ہیں. انسانوں کے مقابلے میں تو زیادہ ہوتی ہیں، فرشتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت اور طاقت کے حامل ہوتے ہیں. دوسری چیز، بڑے بڑے تعمیری کام کرتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، سمندر میں غوطے لگاتے اور سمندر کے تل سے جا کے ہیرے اور موتی اور قیمتی چیزیں نکال کے دیتے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی تعمیرات کرتے، کنسٹرکشن ورک. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو یہودی جو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کا جو ایک دیوار ہے، کرائنگ وال جس کو کہتے ہیں، یہودی کھڑے کے وہ ہلتے رہتے اور روتے کھڑے رہتے اس کے سامنے. تو اس دیوار کے اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سال پرانی دیوار ہے کرائنگ وال، وہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے آج بھی. وہ پتھر میں ایسے ایسے پتھر بھی ہے جو ہزاروں ٹن جن کا وزن ہے، ایسے پتھر تراش کے لگائے ہوئے ہیں کہ 100 ٹن اس کا وزن ہے. اور 100 ٹن وزن کے پتھر کو ایک پہ ایک رکھنا، کرین جب جس زمانے میں نہیں تھی، ناممکن ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جنوں کو وہاں استعمال کیا گیا ہوں سلیمان علیہ السلام کے حکم، جب اتنے مضبوط اور بڑے بڑے پتھر اتنے اونچائی تک رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو تعمیرات کی کام. اسی طرح جو عفریت کا واقعہ ہم جانتے ہیں، اسپیشل قوت، عفریت کہتے ہیں کافر لیکن ہوی ہیکل مضبوط جن کو جس کی گرفت بھی ہوتی ہے اپنے علاقوں کے اوپر. اس کی طاقت کیا تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سبا کی رانی میرے پاس آنے والی ہے تو کوئی اس کا تخت لے کے آ سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے. تو عفریت اٹھ کر کیا کہا، میں شام میں تمہارے اٹھنے سے پہلے اس تخت پہ سے لا کے دے دوں. مطلب یہ جو مجلس ہماری چل رہی ہے، اس مجلس کے خاتمے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا. اور بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں.
اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، القدس شہر کے اندر. کہا میں اتنے خالی شام ہونے سے پہلے لا کے دے دوں گا تخت اٹھا کر. اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہونے کی طاقت ہوتی ہے ان کی. حدیث کے الفاظ ہے شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اسی لیے کچھ چیزوں کی وضاحت کر دینی چاہیے، ورنہ شیطان اندر رہتا تو کیا کرتا؟ وسوسے ڈال دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، لیکن وہ چونکہ ملنے آئی کوئی ضروری کام کے تحت تو انہیں چھوڑنے آئے. اس سے ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پردہ کتنا اہم ہے کہ اعتکاف میں سے اللہ کے رسول چھوڑنے آئے. رات ہو گئی تھی تو آپ اعتکاف میں سے تھے، چھوڑنے آئے، گلی کے منہ تک آئے، کہا آپ چلے جاؤ. ٹھیک، تو ایک صحابی گلی پہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا ادھر آؤ. دو صحابی تھے بلکہ، ادھر آؤ. کہا کہ یہ میری اہلیہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول ہم تھوڑی آپ کے غلط سمجھ سکتے کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ ہوں. تو کہا نہیں، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو کچھ جگہ ہر کسی کو نہیں، کچھ جگہ کچھ لوگوں کو ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اگر آپ کے بارے میں ایک بھی چیز شک اور شبہ کی رہتی تو ظاہر سی بات ہے امت تو دور بہرحال، لیکن وہ لوگ جن کو دعوت دینا ہے وہ قومیں جو الزام لگاتی دیکھو فلاں چیز اور فلاں چیز. ٹھیک ہے، تو وضاحت ضروری ہوتی ہے. تو آپ نے وضاحت کی تو خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے کتے کی شکل میں ہو سکتا ہے، انسانی شکل میں ہو سکتا ہے، بلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور سانپ کی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. اسی طرح پہلے آسمان تک جانے کی اس کی صلاحیت ہے. اب یہ خون کی طرح دوڑتا ہے اور پہلے آسمان تک جانے کی صلاحیتوں کو یاد رکھیے. آخر میں اس کو جادو کے اندر میں تھوڑا سا اور کور کروں گا. پہلے آسمان جانے کی صلاحیت اور خون میں دوڑنے کی اس کی صلاحیت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، مطلب ابلیس کیا کرتا ہے، جیسے ہی انسانی اور بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اپنے ٹیم میں سے کافر جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں حمزاد اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں قارین. لیکن ہر قارین اپنے اس آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتا ہے وہ. لیکن مومنوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. مومنوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ خالی وہ خسفساتا ہے، وساوس، ایسا کر لو ویسا کر لو، ابھی بیٹھ جاؤ، 4 بال باقی ہے پھر نماز کو جانا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، فجر کو 10 منٹ باقی ہے، آدھے گھنٹے پہلے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو ابھی فلاں ہے تھوڑا رک جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ وساوس. اور باقی دوسروں پر قارین حاوی ہو جاتا ہے. کافروں پہ تو سر پہ بڑھ جاتا ہے چڑھ کے، لیکن مومنوں کو وسوسے ڈالتا ہے، وساوس. ٹھیک، تو قارین تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کافر جنوں میں سے ایک قارین کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، ایک جن کو، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اب اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ بعد میں جادو میں کام آئیں گی. یا اس بات کو آپ یہاں بھی یاد رکھ سکتے کہ ایک جناب یہاں انتقال ہو کے 2 سال ہوگا، لیکن میرے کو حج میں ملے 2 سال بعد. بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے، مرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہر سال. یہ قصے سچی ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے ابھی کیسا ہوا. یہ حمزہ چونکہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگوں کی شکل میں آ کے ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے. ارے انہوں نے پھانسی لی نا، روز رات میں سب کو دکھ رہے ہو، ان کی روح گئی چنی اوپر، پھانسی لی نا، بیچ میں اٹک گئی، اور روز آ رہے مل رہے، باتیں کر رہے، فلاں کر رہے. یہ کون ہے؟ یہ حمزاد ہے. یہ حمزاد کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی ساتھ رہا، اس کو سب معلوم ہے. اگر کوئی کوشچن آنسر بھی کرے تو رائٹ دیں گا جواب، سب معلوم ہے نا حمزاد کو. آپ کے جی میل کا پاسورڈ بھی معلوم ہے اس کو، آپ ڈالتے تو وہ دیکھتا ہے نا، ساتھ ہی رہتا ہے نا. آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے ساتھ ہے آپ کے، اس کو بہت نالج ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اس کو آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کے کچھ ایسے کارنامے جس میں آپ اکیلے تھے وہ بھی جانتا ہے. وہ بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سارے انسان کچھ گناہ کرتے ہیں لیکن وہ گناہ کرنے کا بہت جلدی پکڑے بھی جاتے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو آج کل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت ساری پولیس فورسز اور ملٹری بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے جس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے. آفیشلی کسی ملک نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں فلپائن اور تھائی لینڈ کے اندر ایک ٹیم ہے پوری پولیس کی جو صرف شعبدے بازوں اور کاہنوں سے کیسز کھلواتی ہے. کیسا ہوا ہوگا، اور ان سے فل بات تو نہیں لیکن ٹپس لے لیتی ہے. لندن کی جو برٹش جو پولیس فورس ہے اس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شعبدے باز اور کاہنوں کو رکھا گیا، اور سیلرائڈ ہوتے، پیڈ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. جب کوئی جرم اور کرائم ہوتا ہے تو وہ سو کے اٹھتے ہیں. اور میں نے ایک پوری اس کی رپورٹ پڑھی تھی، اور ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی کہ اس کو آفیشیل ڈپارٹمنٹ قبول کرنا چاہیے ان لوگوں نے بول کر اس میں ایمفیسائز کیا گیا، جس کے اندر ایک آدمی کو رکھا انہوں نے. کوئی کرائم ہونے سے پہلے اس کو بولتے ہیں کہ کیا کرائم ہو سکتا ہے، اب رانی جانے والی فلاں جگہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں. تو وہ سوتا ہے اور آدھے گھنٹے کو اٹھ کے آتا ہے اور کچھ تو ہی بولتا ہے ایسا ایسا بنا، اور پولیس بیٹھے رہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناتا، پھر جا کے سو جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے آتا ہے، پھر بولتا ہے ایسا ایسا، اور وہ ڈرائنگز بناتے ہیں. اور بعد میں اس کو ریلیٹ کرتے، ایک ٹیم ہوتی جو بولتی ہے اس نے پہلے ڈرائنگ بنایا ایک تاج میں ایسا ہے، وہ فلاں ہے، یہ پھر کو ریلیٹ کرتے ہو تاج، ہاں ہوٹل کا سمبول ہے یہ جو بتایا اس نے، ایسا بھی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو یہ جو ہوتا ہے حمزات پورے لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اور یہ بہت سارے کارنامے دیتا ہے عقیدے خراب کرنے کے اندر بھی. وسوسے تو ڈالتا ہے، وسوسے کے علاوہ بھی نئے نئے کام کرتا ہے. جادو کا جب آئے گا انشاءاللہ پھر اس کو یاد رکھیے حمزات. تو یہ ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کی شکل میں آتا ہے انسانوں کی، وہ انسان کے مرنے کے بعد ہی بابا حج کو مل رہے نا، 5 7 سال تک آ رہے. ارے ابھی یہ سال تو مل کے جا رہے، انتقال ہو کے 10 سال ہوگا، اتنے بڑے دیکھو مہان کی مرنے کے بعد بھی آتے ہیں. سمجھ رہا، بابا کا انتقال اور بابا ہی نماز پڑھانے آ گئے. ایسے جھوٹے ہوتے قصے بہت سارے، لیکن اگر سچا ہے تو کیسا ہے؟ بابا مر کر بابا نماز پڑھنے آئے، بولے اپنی نماز خود پڑھائے. تو یہ قارین، یہ رہتا حمزاد، یہ عقائد خراب کرنے آتا ہے، یاد رکھیے. سوسائڈ ہو گئے تو بولے وہ دکھ رہے رات میں، تو یہ رہتا ہے، یاد رکھیے. اگر ریئلی آ رہا ہے تو یہ ہے وہ. تو یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو آدھی رات کو اٹھ کے عورتیں ڈری نکو بولے بخاری میرے پیچھے ہوا کا. ہاں نہیں تو خاموخواہ مطلب جاؤ جی حمزاد مت تنگ کرو ہم کو، ایسا مت کیجیے. خاموخواہ ریلیشن شپ ڈیولپ مت کیجیے، اس سے خطرناک رہتا ہوگا، کافر رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہا یہ وسوسے ڈالتا، بہکاتا ہے. تو کہا کیا آپ کو بھی؟ تو کہا مجھے بھی، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس پر گرفت دے دی ہے، میں نے اسے دعوت اسلام دی اور یہ ایمان لایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزاد چھوڑ کر سارے حمزاد وسوسے ڈالتے ہیں، سارے حمزاد. صرف نبی کا نہیں ڈالتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے حمزاد پہ اللہ نے نبی کو تقویت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گئے. لیکن ہم سب کا کیا ہے؟ کافر ہے یا وعدہ. ٹھیک ہے. لیکن میں نے شروع میں اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جن سے ڈرنا ہے فرشتے جو نگہبان ہیں ان سے ڈرتے نہیں. یہ کیا نگہبان ہوں گا؟ یہ تو شیطان کا چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وسوسے، اور اس کے وسوسے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار. کیسا بہکا؟ جیسا مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی کا کچھ اچھا ہو رہا، اچھا ہوتی پہلے سیکنڈ جو برا خیال آتا نا یہ ڈالتا، ارے تیرا بھائی چل جائے گا تو پھر آپ کو فوراً بولنا اعوذ باللہ، دیکھو کیسے خیالات آ رہے، نہیں بہت اچھا ہوا اللہ نے کہا. یہ ہوتا ہے، یہ حسد پیدا کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے. لیکن وسوسوں کے ذریعے ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا رہا، ہاتھ پکڑ لیا کہ کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ شروعات ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات یہ جو ہے اس کے اعتبار ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے اس کی طاقتوں میں سے ایک چیز یہ بھی کہ یہ جادو میں مددگار ہوتا ہے اور جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کی تفصیلات دے دی ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں ہے. اللہ نے فرمایا کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ٹھیک ہے. ایک لمبا واقعہ ہے لیکن یہ جادو بھی کر سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبَعُوا، یہودیوں کے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے تو یہودی جادو کرتے تھے. تو یہودیوں سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے ہو؟ تو کہا یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جو یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اتباع کی سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ نے جن شیاطین پہ سلیمان کو حکمرانی دی تھی ان کی اتباع کی، ان شیطانوں کی ان لوگوں نے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، یہ شیطان تھے جو کفر کرتے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر. سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں تھی جادو، جادو تو کفر ہے. اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ شیاطین نے سکھایا. کہاں سے سیکھا؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ہم نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ بابل شہر میں، بیبلون کے اندر، عراق میں، ہاروت اور ماروت کو. وہ کیا کرتے لوگوں کو؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدٌ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ جا کر وہاں جادو سکھاتے. کون سکھاتے جادو؟ ہاروت اور ماروت. آپ کہیں گے ارے جادو تو پھر اللہ نے بھیجا. ہاں اللہ نے بھیجا. کیوں؟ یہ آزمائش تھی اس قوم کی. ہر قوم کو اللہ نے الگ الگ آزمایا، ان کے لیے آزمائش تھی. تو وہ کسی کو سکھاتے اور یہ کہتے ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، فلا تکفر، کفر مت کرنا. لیکن لوگوں نے ان سے جادو سیکھا اور کیا کیا؟ میاں اور بیوی میں دراڑیں ڈالنے لگی. اور اس زمانے کی شیاطین نے جادو سیکھا. اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا کیا معلوم آپ کو؟ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ان پر حکومت کی، ان کو بہت بغض تھا سلیمان علیہ السلام سے. مومن نہیں، کافر جنوں کو اللہ نے طاقت دی تھی نا سلیمان، تو انہوں نے اپنی نفرت اور بغض اور بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا؟ جب سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اس لاٹھی کے سہارے اور کام لیتے رہے ان سے، حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر زمین سے کیڑا دمک نکلی، جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ گرے تو لوگ معلوم مرے سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی، جنوں کو علم غائب نہیں ہوتا. سلیمان کھڑے تھے لاٹھی کے سہارے، ان کو لگا زندہ اور کام کرتے رہے،
جب وہ گرے تو جنوں کو کوفت بدلہ لینے کے لیے کیا کیا معلوم آپ نے؟ بدلہ لینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق تھا، اس صندوق میں لے جا کے جادو کی کتابیں لکھی جنہوں نے اور رکھ دی، شیاطین نے رکھ دی، اور کہا لوگوں سے لوگوں تم کو معلوم ہے سلیمان ہم پہ کیوں اتنا حاوی تھے، بھاری تھے، تسلط تھا، ہم پہ کنٹرول تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہودیوں نے تو کہا اس لیے کنٹرول تھا کہ سلیمان کی وہ جو تخت کے نیچے کچھ کتابیں ہیں اس میں علم ہے، اس علم کی وجہ سے سلیمان ہم پہ کنٹرول کرتے تھے۔ جب وہ تخت جا کر کھولا گیا تخت اور نکالا گیا تو اس میں سے کیا نکلا؟ جادو کی کتاب ہے، اور یہودیوں نے وہ جادو کو سیکھا اور کیا کہا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے کیا رد کیا؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر، اسلام سے انکار ہے۔ وما کفر لفظ کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو اس زمانے میں آزمائش تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب ہوا؟ اس طرح سے ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی یہود ڈھونڈ رہے ہیں۔ دو چار چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہے ان میں ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے، دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا ہے نا، جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے، اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا ان کو، ہے نا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا رکھا گیا تھا، وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے آپ، جس کے بعد بنی اسرائیل کے زمانے تک اس کو استعمال کرتے رہی اللہ کے حکم سے، آج بھی وہ ڈھونڈتے کہ وہ کہاں گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک لمبا قصہ ہے ان کی تلاش، اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں مسلمان کی، وہ بولتے مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے، وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں، تو مسجد اقصیٰ پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ہے، یہ بات کو سمجھیے، ان کو مسجد اقصیٰ کو صاف کرنا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے ہم کو، سلیمان علیہ السلام کا سینیگاگ، ہیکل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یہودی عبادت گاہ جیسے مسجد کہتے ہیں، مسلمان کی عبادت گاہ کو ایسا چرچ کہتے ہیں، عیسائیت کی ویسا اس کو کہتے ہیں ہیکل، سینیگاگ، وہ چاہتے ہیں ہیکل سلیمانیہ اس پہ تعمیر، اور اسٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پہ چمکے، جو ان کا نیشنل ایمبلم ہے، وہ ان کے ہوتا ہے 6 نو کی تارہ جو ہے یہودیوں کی جو نشانی ہے، وہ بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے، جب یہ آ جائیں گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے۔ بہرحال ایک لمبا فلسفہ ہے۔ تو یہودی سلیمان علیہ السلام کی سنت بتاتے تھے، کس چیز کو؟ جادو، اللہ نے کفر قرار دیا، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے آج بھی مسلمان سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آج بھی۔ نقش سلیمانی کے نام سے کتاب کسی بھی دکان پر جائیے، اگر اسلامک بکس ملتے ہیں نقش سلیمانی برابر ملیں گے۔ اس حد تک پاپولر کتاب ہے یہ کہانت والوں اور جادوگروں کے پاس کہ میں نے اس کا مراٹھی اور سنسکرت ترجمہ بھی دیکھا ہے حال میں، نقش سلیمانی، مراٹھی ترجمہ، سنسکرت ہندی ترجمہ، ساری وہ الف با تا سا کو ہندی میں انہوں نے سب وہ کر کے وہ پورے نقشے، محبت کے لیے یہ پھینک دو، فلاں کے لیے یہ جلا دو، اس کے لیے وہ دفنا دو، اور آج بھی چھوٹے موٹے شبدیاز کہیں اسی کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہم کرے نہیں، نقش سلیمانی، یہ سلیمان، اور آج ہی بک رہا ہے۔ ارے ہمارے پاس بہت بڑے عالم صاحب ہے، عالم صاحب بہت صحیح عمل کرتے ہو، صحیح عمل کیا کرتے؟ نقش سلیمانی۔ کسی سے محبت ہے، عالم صاحب کیا کرو؟ محبت ہے، جاؤ پھینک ڈالو اس کے سامنے، تمہاری خدوں میں آ کے گر جائیں گے، لے جا کے پھینک دے۔ اگر وہ اس کے چکر میں کہیں اور بھرے، وہ تو اس کے چکر میں چلے گئے، تم نے غلط پھینک، ڈائریکشن چینج ہو گیا تھا اس کا۔ یہ شعبدے بازوں کی تو بہرحال انشاءاللہ آگے پول کھولوں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ استعمال کر اللہ نے جواب دے دیا، تو جادو کرتے ہیں شیطان، ٹھیک ہے، لیکن یہ کفر ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح جو ہے جو ان کے لیے اپنا جسم تیار کرتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں آصب زدہ انسان بولتے ہیں نا، مجنون، جنون، جس پہ جن ہوار، مجنون ویسے مجنون اسی سے لفظ آتا ہے، مجنون مطلب اس پہ جن حاوی ہو، اور مجنون اسی سے لفظ، مجنون مطلب ایک آدمی کسی کے پیچھے اتنا عشق میں پیچھے پڑ جائے، پاگل ہو جائے، مطلب جن حاوی ہو، اسی سے مجنون کا لفظ آتا ہے، وہ مجنون اسی سے لفظ اردو میں آتا ہے، مجنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا نعوذ باللہ کی مجنون ہے، کاہن ہے، مجنون مطلب ان پہ جن حاوی، بیمار ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کاہن ہے، کہانت کرتے ہیں، شبد بازی کرتے ہیں، الفاظ کو گھماتے پھراتے ہیں۔ بہرحال تو یہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی ان کے اعمال کے بدلے جہنم کا عذاب ملیں گا، ان کو کوئی اسپیشل سزا نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنوں کو قیامت دن برف کا عذاب ملیں گا اور انسانوں کو جو ہے جہنم کا عذاب ملیں گا، نہیں، ان کو بھی جنت اور جہنم جیسے ہمیں ملیں گی ویسے ملیں گے، کوئی اسپیشل برف کا عذاب نہیں۔ زمہریر بول کے ایک جو لوگ بتاتے ہیں کہ علاقہ ہے جو ٹھنڈک کا عذاب، ایسی کوئی روایت وہ صحیح حدیث نہیں جامع ترمذی کی، لیکن ضعیف روایت ہے۔ ان کو بھی آنکھ کا عذاب ہے،
بہت سے لوگ بولتے ہیں دنیا میں جن ہم کو دیکھ سکتے لیکن آخرت میں ہم ان کو دیکھ سکیں وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے یہ ساری چیز، تو بولنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کو کوئی برف کا عذاب نہیں، ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، جس طرح سے ابن آدم کو گناہ کرتا تھا اس کو کس چیز کا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ارے نہیں لیکن جن تو آنکھ سے بنے ہوئے نا، پھر آنکھ کا عذاب کیسا ہوگا ان کو؟ ایک عالم دین سے کسی نے بڑی بحث کی کہ جن تو آنکھ سے بنے، آنکھ کا عذاب کیسے ہوگا؟ مان ہی نہیں رہا، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، کہ مانا نہیں، اس نے کچھ بے حرمتی کی تو کہا میرے نزدیک، جب نزدیک آیا تو اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ لگا زور سے، تو بولے یہ کیا عالم صاحب تھپڑ مار دیا آپ نے، خالی پوچھا تو میں جب سے بولے آپ کو سمجھا رہا نہیں سمجھ میں آ رہا، تو میں نے بولا پریکٹیکلی جواب دے دینا آپ کو۔ تو پھر عالم صاحب نے کہا میرا ہاتھ کا بنا ہوا ہے؟ گوشت، ہڈی، چمڑا۔ تمہارا منہ کا بنا ہوا ہے؟ گوشت، ہڈی، چمڑا۔ تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ منہ کیسا لگا؟ پھر لگنا نہیں چاہیے نا۔ جن اگر آنکھ سے بنے تو تم پوچھ رہے تھے آنکھ کا عذاب کیسے ہوگا، تو میرا ہاتھ بھی چمڑے، ہڈی اور گوشت کا ہے، تمہارا منہ بھی چمڑے، ہڈی، لیکن میرا تھپڑ پڑا تو تم لگا نا۔ تو جن جو آنکھ سے بنے ہوئے لوور کائنڈ آف فائر ہے، جہنم کی آنکھ بہت اونچے درجے کی آنکھ، یاد رکھیے۔ جس آنکھ سے بنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس آنکھ کو ختم کر دیں گے، تو ان کو بھی جہنم کا عذاب ہے۔ جو منطق لڑاتے لوگ نے ان کو برف کا عذاب چونکہ آنکھ سے بنے ہوئے نہیں، ان کو بھی جو ہے جہنم کا ویسے عذاب ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی تھے، اللہ تو رب ہے سبھی کا، وہ تو ہے ہی، نبی بھی ان کے لیے تھے، انبیاء جو آتے جس زمانے میں ان کے لیے بھی ہوتے، اور خاص طور سے آخری نبی چونکہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بات کو آپ یاد رکھیے، ان کے لیے کوئی دوسری الگ شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے آپ رحمت اور نبی ہے، آپ جنوں کی نبی ہے، انسانوں کی نبی ہے، چرند پرند کی نبی ہے، تمام مخلوقات کے نبی ہے نا، اور سب کو آپ سے محبت تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح یہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، مومن اور کافر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے فرقے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان میں بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں مختلف فرقے، طبقے اور خاندان اور جماعت اور برادری اور فلاں، سب ان میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ انسانوں جیسے ہی ہے، تمام چیزیں ان میں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کی اور ہماری دشمنی کب سے شروع ہوئی اور کیا دشمنی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت 27 سے فرمایا، کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ نے فرمایا اے ابن آدم شیطان تمہیں کہیں خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس سے پہلے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اس نے۔ تو اس کی دشمنی کب سے ہے؟ جنت سے شروع ہوئی اس کی دشمنی۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دشمنی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا، وسوسے ڈال کر، بہکا کر، پھسلا کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے ابن آدم دیکھو ایک بار وہ کر چکا ہے تمہارے باپ کے ساتھ جنت میں، اب تمہیں دوسری بار دھوکے میں نہ ڈالے ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر ابن آدم دنیا میں آ کے شیطان کے بہکاوے میں آئیں گا تو کہاں جائیں گا؟ سیدھا جہنم کے آئیں گے۔ تو کہا اے ابن آدم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یاد رکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش میں، جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے کیا تھا فتنے میں ڈال کے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اور جنت سے نکال دیا تھا، کہ ایسا نہ ہو اب تمہیں دنیا میں فتنے میں ڈال کے جنت سے پھر نہ نکال دے اور جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ تو اللہ نے وارننگ دے دی، وارن ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ اور سمجھ لو شیطان تمہیں ویسے نہ نکال دے جیسا تمہارے باپ کو اس نے نکالا تھا، کہ اب ہمیں جنت سے محروم نہ کر دے، ہمیں شیطان کے خلاف کام کرنا ہے، ہر وہ کام جو رحمان کہتا ہے وہ کریے، شیطان کے خلاف ہوتا ہے وہ کام خود بخود، سمجھ رہا؟ اور رحمان کے خلاف اللہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کیجیے، خود بخود آپ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں۔ تو آدم کو جس طرح بہکایا کہیں تمہیں نہ بہکا دے، قرآن نے پہلے وضاحت کر دی اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دشمنی وہاں سے چالو ہے، اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ نہیں، یاد رکھیے، حسد۔ حسد ہے پورے کیس، پورا کیس حسد کا ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اہل کتاب نے، کیوں؟ حسد، کوئی بنیاد نہیں اس کے علاوہ، انہیں پتہ یہ نبی حق ہے۔ اللہ نے تو قرآن نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو یہ کیسے پہچانتے معلوم؟ یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے کما یعرفون ابناءکم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی کبھی کبھار بیٹی کو نہیں پہچانتا ہے، یا بیاہ ہو کے چلی جاتی سالوں سال تو دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن بیٹوں کو ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد بیٹے کو جب پہچانتا ہوں میرا بیٹا ہے۔ تو کہا نبی آپ کو کیسے پہچانتے معلوم؟ یہود و نصارہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءکم، اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے نا ویسا آپ کو پہچانتے ہیں۔ پھر کیوں انکار کیا یہودیوں نے اللہ کے رسول؟ حسد، بھائی بنی اسحاق میں نہیں آئے نا، ہمارے خاندان میں نہیں ہے نا، آخری نبی بنی اسماعیل میں آ گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور بنی اسماعیل کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں۔ عرب جن کی اولاد تھا، ابراہیم اسلام کے 2 بیٹے، اسماعیل اسلام بڑے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے، یہودی اسحاق علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو یہ تھا گمان کہ آخر نبی بھی ہم میں آنا چاہیے۔ حسد کی بنیاد پر حق کا انکار کیا۔ شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا معلوم آپ کو؟ صرف ایک گناہ کیا تھا، حسد۔ وہ تو جانتا ہے اللہ کی ربوبیت کا، آج بھی اقرار کرتا ہے، قرآن پڑھیے آپ، وہ اقرار کرتا ہے اللہ کے رب ہونے کا، لیکن حسد، آدم سے میں اچھا ہوں۔ میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں، حسد ایسی بیماری ہے
جو جنت سے شیطان کو نکالے جانے کی وجہ ہے، یہودیوں کے اسلام سے دور رہنے کی وجہ ہے۔ اور آج بھی ہم لوگوں کا بہت ساری بات حسد وجہ خاندانوں میں دراڑے اور رشتوں توڑنے، حسد کو نکال دیجئے، یہ ایسا برباد کرتی ہے انسان کو۔ آپ نے فرمایا حسد انسان کو، اس کے نیکیوں کو، حسنات کو ایسے برباد کرتی ہے جیسا آگ سوکھی لکڑی کو برباد کرتی ہے، لگ جاتی جبھی جلا دیتی۔ آج میں آپ سے بات نہیں کرتا کیوں؟ صرف حسد کی بنیاد پہ، انہیں اچھے کپڑے پہننا میں کیوں نہیں پہنتا، حسد۔ میں اس سے جلتا ہوں کہ وہ میرے سے اچھا کیسے بول سکتا، حسد۔ میں ان کے پاس نہیں، کیوں ان کے بچے ہمارے بچوں سے خوبصورت کیسے، حسد۔ میں فلاں نہیں کرتا، ان کے بچے ہمارے اچھا کیسے پڑھتے، صرف حسد۔ آج حسد کے کھیلے پورا جو سب سے بڑا سنگین جرم ہے، اور عورتوں نے تو حسد کو ایسا پال لیا جیسا ان کا خاص، وہ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے حسد کے بغیر، اور خود حسد کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتی ہے، وہ انکل کے پاس نہیں جانا، تمہارے چچا فلاں ایسا، حسد۔ حقیقی بنیادیں نہیں، حقیقی بنیاد ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں الولا والبرا، کسی سے محبت اور نفرت کے لیے۔ اسلامک بنیادوں پہ کوئی کسی سے نفرت اور محبت کرے تو جائز ہے، لیکن صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ہم نفرت کریں، حسد ہے اس کے پیچھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حسد کو نکالیے ورنہ شیطان جنت سے محروم ہوا، یہودی ہدایت سے محروم ہوا حسد کی وجہ سے۔ اور آج بھی حسد ایک دوسرے کو ہمارا ٹانگ کھینچنے کی وجہ ہے، حسد۔ بہرحال تو یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ شروعات دشمنی کہاں سے؟ ازل سے ہے، شروعات سے تو ابد تک، آخر تک رہنے والی ہے، ٹھیک۔ اب جو ہے مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو شرک اور کفر کرائے، ٹھیک۔ اس مقصد کو یاد رکھیے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنے ساتھ اپنا ٹیم کا پارٹنر بنا کے جہنم کا ایندھن بنایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ 35 آیت میں 6 میں فرمایا اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھنا۔ انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے گروہ کو، حزب الشیطان، حزب ہو، اپنے حزب کو جو اس کے ماننے والے، لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے۔ اس لیے میں نے کہا شیطان بھی آگ میں جلیں گا، جن بھی آگ میں جلیں گے، برے جو ہوں گے برف میں نہیں جائیں گے۔ لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتے۔ تو اس کا مقصد ہے شرک اور کفر کے ذریعے انسانوں کو ہمیشگی والی جنت سے نکال کر ہمیشگی والی جہنم میں لے جائے۔ کافروں کو، اہل کتاب کو یہ کر چکا ہے، ان کو لگا چکا ہے راستے وہ جہنم کے۔ اب وہ کس کے راستے میں کھڑا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان والوں کی یاد رکھیے۔ کافروں کو تو لگا چکا ہے وہ برائی کی طرف، ہمارے راستے میں کھڑا ہے۔ بہت احتیاط کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ہم کو بچانا ہے، اس سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، ہم پر سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے کبھی، ڈائریکٹ اٹیک نہیں، وسوسوں کے ذریعے، بہکاووں کے ذریعے، پکڑ کے کوئی کام بھی نہیں کراتا کہ بھائی کو بولیں گے ارے شیطان نے میرے کو پکڑ کے لے گیا اور چوری کرا دیا۔ چوری کے لیے بہکاتا ہے، کر لے، آسان ہے، پیسے مل جائیں گے، کام نکل جائیں گا، سہولت سے مل جائیں گے، اس کے پاس کون سا حلال ہے حرام کا ہے، اس کا تیرے لیے لینا کوئی غلط تھوڑی، لے لے، چل آدمی چوری کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدھے حملہ نہیں کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا، اصلی حالت میں ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا اور نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کے طریقے رکھ رہا ہوں میں، خواب کے ذریعے، خواب میں آیا، ابا بول رہے آ کے خبر کو پکی کر دو، اب میں وہ کل خبر پکی کرنا پڑیں گی ابا کی، ابا بول رہے خبر کفن پرانا ہو گیا، خبر پہ لا کے رکھو، کھانے رکھو، میٹھے رکھو، فلاں رکھو۔ دیکھیے آپ قبرستانوں جا کے لوگ کرے، کیوں؟ ارے نہیں، روز ابا آ رہے خواب میں بول رہے ایسا کرو، یہ سب ہو رہا ہے۔ مرنے سے پہلے آستانے تیار ہو رہے، خواب میں آ کے بولا، بشارت ہو رہی، بولی آستانہ تیار کر لیجیے زندگی میں، یہاں خبر کھدیں گی، سنگ مرمر کا پورا ٹائلس اندر لگا لیجیے، انتظام اندر بھی کر لیجیے پہلے سے سب، اور کر یہ ہوتا ہے وساوس خواب کے ذریعے۔ اسی طرح خواب کے ذریعے مومنوں کو ڈراتا ہے۔ آپ نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف سے، اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا خواب تھا۔ دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی خصوصیت، اس کے پتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈر لگتا ہے انسان کو۔ آپ نے فرمایا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ بتائیں گے تو آپ کا ڈر لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ خاموش رہیے، کچھ نہیں کریں گا، شیطان صرف ڈرا رہا ہے آپ کو۔ تیسرا خواب، یہ انکانشیسلی انسان، مطلب جو اس کے ذہن میں وہ چلتے ہیں۔ تو خواب 3 قسم کے، رحمان، شیطان، اور تیسرا کانشیس، مطلب جو انکانشیس مائنڈ میں آتے رہتے ہیں، یہی کچھ بھی قصے کہانیاں، اڑ رہا، بھاگ رہا، کود رہا، کھا رہا، پی رہا، چل رہا ہوتا ہے نا۔ کسی کو بھاگنا نہیں آ رہا، کسی کو چلنا نہیں آ رہا، سائیکل چلانا نہیں آتی کسی خواب میں، کسی کی گاڑی خواب میں خراب ہو جاتی ہو تو ہمیشہ اٹھتا رہے یار گاڑی رک جاتی ہے، ٹھیک۔ یہ ایسا مطلب سوچ ہے، لیکن 3 خواب، ایک سے خوشی ہو رحمان کی طرف سے، غم ہو، ڈر لگے شیطان کی طرف سے، ٹھیک۔ تو شیطان کے خوابوں کے ذریعے وسوسے۔ اسی طرح موت کے وقت آ کر مومن سے جوجتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے، اس دعا کے الفاظ میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ موت کے وقت شیطان کے کچوکوں سے، اس کے بہکاووں سے، اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے بتا۔ مطلب یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے مومن کے پاس اور اس وقت کھینچنا چاہتا ہے، تو اللہ مجھے اس وقت اس کے کچوکوں سے،
اس کے بہکاوے سے، جھنجھوڑنے سے بچا۔ آپ سے دعا کرتے صحیح الجامع کی روایت انشاءاللہ، جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے یا ایڈیٹنگ ہو کے آئیں گے تو دعائیں انشاءاللہ وہاں ڈسپلے میں آتی جائیں گی بیچ بیچ میں۔ بہرحال اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں شیطان آ کے چمٹی لیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کو یہ کام نہیں۔ لوگوں نے، صحابہ نے کہا کس کو؟ تو کہا مریم، عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں مریم کو، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے ایک دعا کی تھی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام 2 ہی انسان دنیا میں گزرے جن کو شیطان نے نہیں چمٹی لیا پیدائش کے بعد۔ باقی سارے بچوں کا ابن آدم جیسی پیدا ہوتا شیطان ایسی زوردار چمٹی لیتا ہے جس سے بچہ زور زور سے چلا کر روتا ہے۔ اب پیدا ہوتے بچہ رو تو ہم اس کیا بولتے، تیزی سے رو رہا نا، ہاں لڑکا ہوں گا، ہلو رہا لڑکی ہوں، ٹھیک، کبھی الٹا کچھ ٹریڈیشن میں الٹا رہتا، زور چلا تو ہاں لڑکی بھی ہوں گی اس لیے چلا رہی ہو زور زور سے، ٹھیک، اور لڑکا ہوتا ہے ہلو، ہاں لڑکا ہوگا، ارے یہ چمٹی لے رہا شیطان، کیا زور ہلو لگا رہے، ٹھیک، لڑکا اور لڑکی ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک، چمٹی لیتا ہے جس سے ابن آدم چلا کر روتا ہے، ٹھیک، صرف 2 لوگوں کو نہیں چھڑ سکا پیدائش کے بعد، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ ان کی نانی نے دعا کی تھی اللہ حفاظت کرنا شیطان سے جو کچھ میرے حمل میں ہے، اور اللہ نے حفاظت کی، بہرحال باقی سب کو کرتا ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا رات میں جب سو تو جلتے ہوئے چراغ رکھ کے مت سو، ورنہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا جا کے دیا گراتا، دیا گرنے سے آگ لگ جاتی، گھر جل جاتا، اور مومن کو مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو رات میں سوتے وقت دیے جلتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان مومنوں کو مطلب جانوروں کو بھی بہکا سکتا ہے، یہ بولنے کا مقصد ہے کہ بہکاوے میں جانور آ کر وہ کام کرتے اور مومنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وبا پھیلانا، اسی ایک روایت صحیح الجامع کی ہے، شیطان جو ہے وبا پھیلاتا، وبا سمجھتے آپ تعفن، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کے لیے وبا سزا تھی، میری امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا، کہ تو وبا شیطان پھیلاتا، اور اس امت کو شرف یہ دے دیا کہ وبا میں جو مرے گا وہ شہید ہو جائے۔ وبا سمجھتے ہم ایک ساتھ کو بیماری کا پھیلنا اور ایک ساتھ لوگوں کا مر جانا، وبا بولتے، تعفن وبا بولتے جس کو ایک ساتھ بیماری ہوتی ہے پلیگ، اور لوگ بہت تعداد میں مر جاتے ہیں، تو وبا پھیلانا بھی شیطان کا مختلف ذریعوں سے وبا پھیلاتا ہے۔ اسی طرح بیماریاں پھیلاتا ہے، جس میں سنن اربع جو ہے، سنن اربع مطلب ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی روایت، جو 4 سنن کتابیں ہیں، سنن اربع میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کو حیض کے علاوہ جو کبھی کبھار خون آتا ہے، حیض جو نارمل حیض نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے، وہ شیطان اس کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اور رحم میں جا کر ایک رگ ہوتی ہے بازل، اس کو رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے پیر کی، جس سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور بغیر حیض کے خون آتا ہے۔ تو کہا ایسے اگر حالت ہو کسی کی تو وہ صرف پوچھ لے اور نماز کو جاری رکھے، چونکہ وہ حیض نہیں ہے، سمجھ رہا؟ تو بیماریاں پھیلاتا ہے، جیسا کہ ایک تو یہ تعفن، اور دوسرا عورتوں کے اندر رگ کو پھاڑ دینا رحم میں جا کر۔ اسی طرح جو ہے افواہیں پھیلاتا ہے، اسی طرح جو جسمانی حملے بھی کر سکتا ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات تہجد پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا اور ایک آنکھ کا گولا لایا اور مجھ پر پھینک کر مارا، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اور پھیرنے کے بعد میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے میں نے اس کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا، جب میں نے باندھا تو اس کا منہ میرے ہاتھ کو لگا، اس کا لعاب تھوک میرے ہاتھ پر گرا، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور میں نے پھر اس کو کیا کیا، ٹائپ کر دیا، باندھ دیا۔ صحابہ نے کہا کہ پھر، اور سوچا تھا کہ صبح تم کو میں بتاؤں گا اس کو، تاکہ مدینے کے شریر بچے اس کو مارے، مطلب وہ جسم لے کر آیا تھا، جسم لے کے آئیں گا تو ہی پکڑ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک۔ تو کہا پھر کہاں اللہ کے رسول آپ نے کہاں رکھا، صبح آپ جو مدینے کے بچوں کو دینے والے تھے چھیڑ تاکہ اس کو مارے؟ تو کہا جب میں نے یہ کیا تو فجر سے پہلے مجھے پھر سلیمان علیہ السلام میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ ایسی ملکیت اور سلطنت میرے بعد کسی کو عطا مت کرنا کہ جنوں پر تسلط اور قبضہ اور قابو، تو میں نے پھر اسے آزاد کر دیا، میں نے پھر اسے آزاد کر دیا تھا، آپ نے آزاد کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا وہ فزیکل فارم لے کر آیا تھا اور فزیکل اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ وہ آنکھ پھینکا تھا آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو وہ گولا نکل کے چلا گیا، آنکھ کا گولا لایا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آصب زدگی اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے دلیل سورہ بقرہ سورہ مدو آیت 275 ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں روز قیامت وہ ایسے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان ان کو چھو گیا، ان کے اندر گھس گیا، ان کو رگڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا شیطان جس میں جا سکتا ہے۔ جنونی اٹھیں گے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نا، وہ پورے لوگوں میں بھاگیں گے، جیسا ایک شیطان جس میں گھس گیا تو کیسا بھاگتا آدمی پاگل چالے کرتا ویسا بھاگیں۔ اس سے پتہ چلا شیطان جس میں گھس سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان اس میں گھس کے اس کو باولا بنا دیا ہے۔ باولا سمجھتے نا، بغیر عقل کا آدمی،
باولا بنا دیا ایسا بھاگیں گا آدمی. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ جسم میں بھی گھس سکتا ہے. اب گمراہی کے طریقے کیا ہے جان لیجیے. برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 63 آپ پڑھیے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. اللہ نے ان کے شرک کو کفر کو برے اعمال کو چمکا دیا. تو برائی کو اچھائی بنا کے چمکاتا ہے. دوسرا کام بری چیزوں کا اچھے نام دے کر بتاتا ہے. بری چیزوں کا اچھے نام جیسا سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت میں 120 میں اللہ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان. شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اور کیا وسوسہ ڈالا؟ قال یا آدم اے آدم هل ادلک علی شجر خلد وملک لا یبلی. کیا میں تجھے ایسا جھاڑنا بتا دوں آدم جس کا پھل کھانے سے کیا ہوں گا؟ تو ہمیشہ زندہ رہیں گا اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. بتاؤں کیا ایسا حل؟ آدم علیہ السلام نے کہا بتاؤ. تو کہا وہ جھاڑ کا پھل کھا لے یہ سب مل جائیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے یہاں فرشتوں کے ساتھ اور کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائیں گے. تو نے کیا کیا؟ ایک بری چیز کو اچھا نام دیا. آج وہی شیطان کرتا ہے نا. سود خوری کو کیا بولتا ہے؟ انٹرسٹ لے رہے. سود تھوڑی لے رہے ہیں. وہ سود الگ تھا اس زمانے کا, انٹرسٹ الگ ہے. نان الکوہلک بیئر پی رہا میں, بغیر شراب والی بیئر. جب بیئر کا لفظ آ گا تو بغیر شراب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نام بدل کے, سمجھ رہے آپ, چیزوں کو نئے نئے نام دے کر, ہے نا, کیمیکل نام اور فلاں نام اور یہ نام, اور انسان اس کو کر رہا ہے چیزوں کو اچھے نام بری چیزوں کو دیتا ہے. اسی طرح جو اس کے وسوسے ڈال بہکانے کا طریقہ ہے کہ یہ کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت 48 شیطان آیا جنگ بدر سے پہلے اور کہا وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. شیطان جنگ بدر سے پہلے آیا اور جب ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا, اب چھوڑ دو محمد کو اس کے حال پہ صلی اللہ علیہ وسلم, نکلو وہاں سے. تو مشرکین نے کہا اب تو لڑیں گے. شیطان نے آگے کیا کہا؟ وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ, شیطان نے چمکا دیا ان کا شیطان اعمالهم, ان کے اعمال چمکا دیے. اور کیا کہا؟ وَقَالَ لَا غَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ, آج لڑو محمد کی فوج سے, ختم کر دو صحابہ کو, آج کوئی جیتنے والا نہیں تم سے, ہزار ہو تم, کوئی غالب نہیں آئے گا, جاؤ لڑو ان سے. غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم, اور میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, جاؤ لڑو. اس نے کیا کیا؟ کافروں کو اکسایا اور پھر 70 کافر جو جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے اور کہیں پکڑے گئے. تو بہکاتا ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف, اس کا یہ بھی ایک کام ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یار ہمارے مسلمانوں کو ساری دنیا میں تکلیف پہنچا جا رہی, کیوں؟ شیطان ہر جگہ وہی ہے نا, سب کو بہکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف, مومنوں کے خلاف. ٹھیک, اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے, لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی چال بازیاں بہت خشکی ہوتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, ڈراتا ہے. اب اسی طرح جو ہے جادو اور سحر کرتا ہے. انشاءاللہ جادو کی تھوڑی سی تفصیلات دے کے اپنی بات کے خاتمے کی طرف میں جا رہا ہوں. ٹھیک, اب یاد رکھیے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم اپنے دشمن کو نہ جانے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے. یہ بات یاد رکھیے, اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور شیطان ہمارا دشمن ہے, اس کی چال بازیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت 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 زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہم سکسیس نہیں اٹھا سکتے دنیا میں, یاد رکھیے. ٹھیک, اب بچنے کا طریقہ کیا ہوگا اس سے, وہ تھوڑی باتیں رکھتا ہوں اور پھر جادو کی طرف چلا جاتا ہوں. بچنے کا طریقہ ان شیاطین سے, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. یہ سب سے پہلا بچنے کا طریقہ, کیوں تو آپ جتنا کام رحمان کی اطاعت میں کریں گے شیطان کے خلاف جائیں گے اور خود بخود آپ محفوظ رہیں گے, اور جتنا رحمان کی اطاعت سے دور ہوں گے شیطان کی اطاعت میں رہیں گے اور خود بخود جو ہے برائی میں اور جہنم کی طرف جائیں گے. تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اللہ رب العزت جس طرح سے قرآن نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کافۃ, اور شیطان کی اتباع نہ کرنا, وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسی طرح جہاں تک ہو سکے پاکیزگی طہارت کے ساتھ رہیں. تیسرا, ہمیشہ اللہ میں پناہ مانگے. کب کب؟ خاص طور سے حمام جاتے وقت. ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے, حمام جاتے وقت پناہ مانگا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. غصے کے وقت متفق علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی, ایک شخص اتنا غصے میں آ رہا تھا جیسے اس کی ناک پھٹ جائیں گی غصے سے. آپ نے فرمایا اگر میں ایک جملہ ہے بول دوں, اگر اس نے پڑھ لیا تو آج جو ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے. ٹھیک, اسی طرح تیسرا متفق علیہ روایت ہم بستری کے وقت پناہ مانگنے کے جو موقع ہے وہ رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا ہم بستری کی, تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے, اور اس بچے پہ اتنا اثر شیطان کا بھی ہوتا ہے جتنا اس کا داخل ہوگا اندر, جتنا پارٹ وہ داخل رہیں گے. اور جب ایک انسان ہم بستری سے پہلے دعا پڑھتا ہے تو شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا, شیطان دور ہٹ جاتا ہے. ٹھیک, اسی طرح تیسری جگہ جہاں آپ کو پناہ مانگنا ہے وہ یہ اللہ ہمیں تاکہ اس سے بچے. نئی وادی اور نئی زمین, دروں میں زمین میں سے پہاڑوں میں جب داخل ہوتے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ عربوں کو کیا کرتے شیطان, جب وہ نئی وادی میں جاتے تو اٹیک کرتے ان پر. تو عرب کیا کرتے تھے, ایک جملہ پڑھتے تھے کہ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سے, تو پھر چھوڑ دیتے تھے. کفر بکتے تھے نا, کفر بولتے ہی شیطان نکل جاتا, چھوڑ بھی دیتا. ٹھیک,
تو نئی وادی اور زمین پہ جاتے وقت. اسی طرح جب گدھا رات میں پکارے تو آپ نے فرمایا جب گدھا رات میں پکارے تو وہ تم اللہ میں پناہ مانگو اس لیے کہ وہ دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے. صحیح الجامع کی روایت ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے قرآن نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے جب تم اللہ قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے ضروری اور واجب ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ٹھیک ہے، اور بھی دیگر مقامات. اب آئیے جادو کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا. جادو کے اندر سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، جادوگر چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. ساحر، جادوگر، کاہن کچھ بھی کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. میں اس لیے شروعات کر رہا ہوں جادو کی اس لفظ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں جادو کے ذریعے وہ کسی کو کامیابی یا خود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ، نہیں فلاح کامیابی پائیں گے آخرت کے اعتبار سے جادوگر. یفلح حیث اتی، کچھ بھی کر لے جادوگر کامیاب نہیں ہونے والا ہے. تو جو لوگ شعبدے بازی، جادوگری، کہانت، فال کھولتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے آپ نے ایک ایسا ٹریک اپنایا جس میں آپ کبھی 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 کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ میرے رب نے دلیل دے دی ولا یفلح الساحر حیث اتی. جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں. ساحر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا. اور یہ سحر لفظ جو ہے سحور سے آتا ہے اور اسی سے لفظ سحر آتا ہے. سحری رات میں جب کرتے وہ ہوتا ہے ڈھکی ہوئی چیز، ایسا علم جو چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈھکا ہوا. چونکہ ہم رات میں اٹھتے ہیں اور سحری کرتے، سحور بولتے ہیں، تو وہ اس وقت کرتے جب لوگ نہیں دیکھتے، ہم کو اندھیرا ہوتا ہے رات میں، ہے نا. سحر اسی سے ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا. ٹھیک ہے، تو ساحر کبھی کامیاب نہیں کی بات بولتے. جادوگر کی سزا کیا ہے تاکہ پہلے الٹیمیٹ بتا دوں کیا ہو سکتا ہے، جادوگری کتنا برا عمل ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. آپ نے کہا کہ فارس پر مسلمان فوجیں چڑھائی کریں گی. جب تم شہروں کو فتح کرو فارس کے، فارس میں جادو بہت عام تھا، بہت کامن تھا، تو آپ نے حکم جاری کر دیا جب تم فتح کرو شہروں کے، قیدیوں کو پکڑ لینا تاکہ ان پہ پھر سے کیس ڈالا جائے اور ہم کو دیکھے ریوائیو کرے گی درست ہے یا نہیں. توبہ کر لے. جس کی سزا اتنی دردناک دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنی بڑی پکڑ ہوں گی. اور اللہ نے اعلان کر دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگروں تم کچھ بھی کر لو، شعبدے بازوں، کاہنوں، کچھ بھی کر لو، تم کامیاب نہیں، تم کو کوئی کامیاب نہیں دنیا اور آخرت. یہ بات یاد رکھ. اور جو جادوگری کراتے ہیں نا، کسی پر جادو کر دو، ان پہ ان کے بچے بہت پڑھ رہے ہیں، ان کا فلاں ہو رہا، تم ایک ناکامی کا راستہ اپنا رہے ہو. اس میں کوئی سکسیس نہیں ہے. جس پہ جادو ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ تکلیف میں رہیں گا. اللہ رب العزت مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں بھی دیں گا. لیکن تم یہ سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم جادو کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتے ہو. اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز تمہیں جہنم کی آگ میں وہ تکلیف دیں گا جو تکلیف تم نے یہاں اس کو دنیا میں. کیا کرو گے تب؟ کوئی پرسان حال نہیں ہوں گے. یہاں تبھی کوئی کم از کم تسلی دینے والا رہتا. گناہگار کو بھی لوگ تسلی دیتے جانے دو، وہاں کوئی تسلی والا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو کوئی مددگار نہیں ملنے والا. کیوں ایسے راستے کو اپناتے ہیں مسلمان؟ دھڑلے سے جادو کر رہے ہیں مسلمان، دھڑلے سے کر رہے ہیں. جہاں مسلم شہروں کی آبادیاں بڑی ہے مسلمان تعداد میں، جادو تو اتنا کامن ہے، اللہ رحم کرے. عام جادو کر رہے، بس جادو کو تو کھیل سمجھ لیا آپ نے. یہ کفر ہے. اور یاد رکھو جو تکلیف تم دنیا میں دو گے نا، آخرت میں اس کی سزا ہوگا. فقہ کے اندر ایک اصول ہے، جادوگر نے جتنی تکلیف پہنچائے، جادو سے پکڑا جاتا ہے تو اتنی تکلیف دی جائیں گی. ایک خاتون تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کے کو پتا چلا اس نے جادو کی، اور جادو کر کے ان کی لونڈی پر ایسا جادو کیا جس سے اس کی جان چلی گئی. جب اس کا جادو ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا گیا اس عورت کے بدلے. دنیا میں بھی جادوگر جو نقصان پڑا اتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی جادو کے ذریعے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے. اسی لیے فقہ میں ہے، اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو سزائے موت سنوائی تھی جس نے ان کی لونڈی پر جادو کر کے قتل کروایا تھا. چونکہ کسی جادو سے مجنون بنا دیا، مجنون بنا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا. یہ جادو کے ذریعے ہوا قتل. اب روز قیامت اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے جادو سے کسی کو تکلیف پہنچا. میں نے اس لیے کہا وہی سزا بھگتیں گا جہنم میں وہ آدمی جو اپنے بھائی کو دنیا میں جادو کے ذریعے معمولی سمجھتے ہو 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے اس پہ جادو کر کے زندگی خراب کرنا. یاد رکھو پوری آخرت تم خراب کر رہے ہو. 10-20 ہزار پوری آخرت. یا آخرت کیا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں دنیا میں، لیکن ایک اتنا بڑا ہے کہ صرف آخرت میں جب جائیں گے اور پہلا دن جس پہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج سورج 11 کروڑ میل دور ہے ہم سے، تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم کو گرمی کے دنوں میں. 1 میل پہ ہوگا جس میں کچھ لوگ ٹخنے تک نیکی کے اعتبار سے، مطلب گناہ کے اعتبار سے پسینہ زیادہ ہوگا، ٹخنے تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گردن تک، اور کچھ کافر تو غوطے لگا رہے ہوں گے پسینے میں. اتنا پسینہ آئے گا. 1 میل بولے تو 1.5 کلومیٹر پہ سورج ہے. اس روز جس کے اس ایک دن جو 1 میل پہ سورج ہوگا، اس ایک دن 50,000 سال کا وہ دن ہے. جس کے 50,000 سال کا وہ دن گزارنے کے بعد مومن کہیں گے اللہ جہنم میں کیوں نہ صحیح لیکن فیصلہ کر دے، ڈال دے ہم کو کہیں نہ کہیں. یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں. تو صرف پہلا دن حساب کتاب کا 50,000 سال کا ہے، فرسٹ ڈے.
تو تم کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اس کو بتاؤ جادو سے؟ 50 سال 100 سال؟ اس سے زیادہ کیا کر سکیں گے؟ اس سے زیادہ اوقات بھی نہیں، نہ وہ جئیں گے نہ تمہاری اوقات ہے، تم بھی نہیں جیو گے 100 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی دوبارہ، ویسے تو آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چلے گا، جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے نا ان کی صورت دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کیا کر کے گیا دنیا سے۔ جو فرشتے ریسیو کرنے آئیں گے، ویلکم کرنے آئیں گے، جیسے ایئرپورٹ میں ویلکم کرتے ہیں ہے نا، بڑے لوگوں کو، اچھے لوگ اچھی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو تم کو جو ویلکم کرنے فرشتے آئیں گے، آنکھ بند ہوتے، جادو کرنے والے، کرانے والے اور جادوگر، شبد باز کاہن، آنکھ بند، ادھر شٹر ڈاؤن جب ہوں گا نا، تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے، اور جو سزائیں دیں گے اور جو تکلیفوں سے روح نکالیں گے، اس کے بعد جس آنکھ کے بستر پہ خبر کے گڑھے میں سلائیں گے، اس کے بعد روز قیامت جو غوطے لگائیں گے اپنے پسینے کے اندر 50,000 سال تک، اور اس کے بعد اللہ جب فیصلہ کریں گے اور جہنم میں ڈالیں گا، تب پتہ چلے گا تھوڑی سی تکلیف دینے کا وہاں کیا مزہ ملتا ہے۔ اور جن کو جادو کے ذریعے تکلیف دی کہ وہ برداشت کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہترین بدلے اٹھا کر رکھے، کیونکہ 50,000 کا وہ دن، اگر ایک دن بھی اگر سکون میں جاتا ہے تو اس سے بڑی کوالٹی۔ یہ 50 سال کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے نا، سردی زیادہ ہوئی پریشانی، گرمی زیادہ ہوئی پریشانی، بارش زیادہ ہوئی پریشانی، بارش کم ہوئی پریشانی، سردی کم ہوئی پریشانی، گرمی کم، ہے نا، ہر چیز پریشانی کا باعث۔ لیکن وہاں دیکھیے آپ، ایک ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن بھی بولے تو کتنا بڑا ہے نا۔ 50 سال کی زندگی کتنے مشکل سے گزرتی ہے، جو لوگ غربت میں گزار رہے ہیں خاص طور سے، کیسا لگتا ہے نا، ہر دن کرایہ آ رہا مہینے کا، فلاں آ رہا، یہ ہے، بچوں کو دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے، فلاں، کتنا مشکل۔ 50,000 سال کا ایک ایک دن ہے، کیوں برباد کر رہے اس کو تھوڑی سی زندگی کے لیے اور مزے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور غریب کیا امیر کیا، سارے لوگ ایک دوسرے پہ جادو کرے، میں نے دیکھا، ہر کوئی اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کو بیماریوں میں ڈالنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آخرت میں جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن اٹھیں گا، رب کے سامنے جائیں گا، نام اعمال میں دیکھیں گا نیکے لکھے، گناہ معاف، وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا؟ اللہ کہیں گا جو تکلیفیں تو نے دنیا میں سہی، اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا، اب صرف نیکیاں بچی ہوئی۔ مومن کو تو ہر نیکی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا؟ جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو، تو اس کو، جس کو تکلیف پہنچے، اس کو تو اجر ملے گا، لیکن کرنے والے کا کیا ہوگا؟ اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ ہی جانتا، چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے ہوں، اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی، چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال جادوگر، کاہن، شعبدے کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے، وہ قارئین کو لا لیتے ہیں، پھر سے ہمزاد کیسے جادو ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کچھ باتیں معلومات کے طور سے، کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے۔ جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، کچھ کلمات ہیں۔ میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ جادو کچھ کلمات ہیں، کچھ ورڈز ہیں، اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ کیسے؟ آپ حشاش اور بشاش، خوش مزاجی سے اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا، چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ آپ کو گالی دیا۔ اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو ہے، اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا۔ تو یہ بتانا، کلمات کے اثر ہوتے ہیں۔ تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے۔ لیکن میں پھر بتا دوں، جادوگر جو ایک غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ، جادوگر یہ سوچتا ہے، شبد باز یہ سوچتا ہے، بابا یہ سوچتا ہے، کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو، تو یاد رکھ، جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے، تو اس کے قبضے میں جاتا ہے۔ میرے پاس موکل ہے، جن قبضے میں ہے بیوقوف، تو اس کے قبضے میں ہے۔ جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو، یہاں بیٹھ کر اور تو بولا جن کو تو قبضہ کر رہا، بیوقوف انسان، وہ تیرے کو قبضے میں کرتا، تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو۔ غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے، کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو۔ بیوقوف انسان، تو غلام بنتا ہے اس کا، تیری عمر کو لے جاتا ہے، وہ تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے، کبھی کبھار تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس، وہ ان کے اثر نہیں بولے کلام میں۔ کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے، سفید ہو گئے نا، کیوں تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا، یا تو پہلی اولاد لیتا ہے، شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے۔ اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا ہے کبھی کبھار، پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے ختم کرتا ہے اس کے لیے، تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر۔ داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا، داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بال جب تک تیرے سیاہ، جب تک رہوں گا قبضے میں، بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا، چلے جاتا ہے۔ تو اپنی جوانی، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے، وہ تجھے قبضے میں لیتا، بیوقوف تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا، وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا۔
جن ہے موکل ہے، کوئی موکل نہیں تیرے پاس، بیوقوف آدمی تو اس کے قبضے میں چلا گیا ہے، چونکہ اس کے لیے نہیں میں تو قرآن سے کیا، قرآن سے بھی انسان کر کے جو ہے جادو کرتے لوگ، معلوم آپ کو کتاب اور سنت کو بھی غلط استعمال کرنا جادو ہوتا ہے۔ قرآن سے کیسے جادو کرتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک علم ہے، پھر کچھ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے میں خاموش رہ رہا ہوں اس معاملے میں، لیکن لوگ اس سے بھی کرتے ہیں۔ میں نے 40 دن فلاں صورت پڑھی، یہ طریقہ کیا اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کیا؟ تو پھر کیوں نہیں تیرے اس غلط طریقے سے کوئی جن خوش ہو کر تیرے کو ایک دے دے گا جس کو تو موکل سمجھتا ہے، بیوقوف تو اس کا موکل ہے، تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا، وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف، تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے۔ تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے، کچھ اعمال ہے کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے، لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے، جنوں میں مافیا ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے، جس کو موکل بولتا ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو، وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، داڑھوں کی وجہ سے، کئی بالوں کی وجہ سے، کئی پہلی اولاد کی وجہ سے مختلف، کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے، کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا، مختلف چیزیں، جیسا بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں، ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے، اور لمیٹیشن سے آتا ہے، اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں، اس کے جادو میں۔ تو یہ ہے جادو، لیکن اس کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا کفر ہے، اور جادو کا علاج جادو سے نہیں کرا سکتے وہ بھی کفر ہے۔ اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کی بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے، کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے، ان بڑوں کو سزا دی جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ جادو کا علاج جادو سے نہیں، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ تو بہرحال اب جادوگر کاہن شبدے باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کے، کبھی جن کو اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں، وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا ہے، اس کو اپنی غلامی میں ایک ون غلام آ گیا بول کے لے لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے وہ میرا غلام بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام، بھیا فلاں کام، دانشور اور کیا ہے علامہ، اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں، بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے، اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے، یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے عام زبان میں کہوں تو، یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے، وہ اس کو پوچھتا ہے تو یہ جن جا کر میرے ہم سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ ایک آدمی سمجھو میں ہوں، کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں، تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا ہے، وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا، وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا، بولتا ہے ماشاءاللہ کیا علم ہے، کیا اونچے بابا ہیں، ایک جھٹکے میں بتا دی میرے دادا کا نام، یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، باہر سے معلوم ہو جائے گا۔ بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے، کچھ تو بھی خاص بولنا ہے انہوں نے۔ پھر وہ بولتے ہیں ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ، نہیں بابا یہ مت بولو، یہ مت بولو، بس سمجھ گیا میں، تم بہت مہان، پورا تم نے صحیح بول دیا، لیکن آگے کی قسمت کھولو گے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ہمزاد تو تھا نا اس گناہ کے اندر، اس جرم میں بھی، تو یہ بولتا نہیں بابا بہت پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے، یہ پہنچے بھی نہیں، یہ گرے ہوئے ہیں، یہ جہنم میں اگر ایسے مر گئے تو نیچے چل جائیں گے، وہ پہنچا ہوا اوپر رہتا ہے، یہ نیچے والے بہت پہنچے۔ کیسے بتا رہے آپ کو بتا دیا میں نے۔ ماں عائشہ کو ایک بار تب وہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسلام تو بول رہا کفر ہے، لیکن ماں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی، سوال کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے سب کفر ہے، جادوگر یہ کہانت، لیکن وہ کرتے کیسا مجھے بتائیے نا، تھوڑا ایکسپلین کیجیے۔ تجسس کیا آپ نے اور آپ نے پھر بتایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا عائشہ جب کاہن کے پاس جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن اور جادوگر کیا کرتا ہے اپنے ہمزاد کو یا وہ جن اس کے پاس جو کافر ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے، اور میں عائشہ کا سوال تھا خاص طور سے اللہ کے رسول وہ بات جو ہو گئی وہ نہیں، یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو طریقہ، یہ جو ہو گئی وہ ہے نا، دادا کون تھا، کام کیا کیا، ہونے والی بات کیسے بتاتے، ہاؤ، یہ سوال اچھا تھا ان کا، ہونے والی بتاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اس نے کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوا، ارے کیسا، تو آپ نے فرمایا عائشہ صحیح مسلم کی روایت ہے، شعبدے باز اپنے کافر جن کو ایک چیز بولتا ہے جا کے وہ کرو، اس کافر جن کی اور جنوں کی رسائی کہاں تک ہے میں نے شروع میں بتایا، پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں، پہلے آسمان تک یہ جن نکل کے پہلے آسمان تک جاتا ہے، یا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان تک اس کا ایک دوست چیلا اوپر پہلے سے رہتا ہے، فرشتے پہلے آسمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا حکم دیا، اور یہ ڈسکشن کرتے ہیں، مطلب فرشتوں کو آرڈرز مل جاتے ہیں، جاؤ اس کو مار دو، اس کو یہ دے دو، اس کو کامیابی دے دو، اس کو فلاں دے دو، اس کو بیماری میں ڈال دو، اس کو یہ کر دو، فرشتے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونے والا کل، آپ سمجھ لیجیے الیکشن ہے، الیکشن کے اندر ایک آدمی جو لیڈر جا کے پوچھ بابا کل کیا ہونے والا، اب یہ جا رہا ہے تو ہاں وہ بھی ڈسکشن، اللہ بولتا ہے اس کو کامیابی دے دو، لوگوں کے دل میں ڈالو تاکہ اس کو ووٹ، سب چیزیں اللہ کو پتا ہے۔ اب وہ جو ہے جا رہا اور سنتا کیا ہونے والا، تو فرشتے بول رہے ہیں اس کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا، جیسے ہی وہ سنتا ہے، یہ بات سنتے ہی ایک روایت میں تو یہ جاتا ہے اور سنتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اوپر والا سنتا ہے، سنتے ہی آنکھ کا گولا، شہاب ثاقب کا آنکھ کا گولا پھینک کر مارا جاتا ہے، ایک تارا مارا جاتا ہے، کس کو مارا جاتا ہے تارا،
शैतान को मारा जाता है। हमारे पास तारा टूटा तो क्या करते? तारा टूटा तो क्या मांगना चाहिए? दुआ। किसको लग रहा हो जाके? शैतान। ये कुफरिया वाले, लेकिन कितने आदमी अरे तारा टूटा, चलो दुआ मांग लो जल्दी, अल्लाह ताला दे देगा। बस शैतान भाग रहा, मारा जा रहा, तो दुआ कर। बहरहाल वो मारता है, मारते ही उसको लगने से पहले हदीस में आता है, उन्हें चिल्ला के नीचे वाले बोलता है जीतने वाला है। वो उसके नीचे वाले को जीत गया। फरिश्ते मतलब उसको मारने से पहले वो नीचे आते आते आखिरी में इसका जो जिन है जिसके कब्जे में ये है, वो उसको बोलता है जीतने वाला है। फिर ये शुबदेबाज आपसे फरमाते लेता है उस बात को और 100 झूठ मिलाता है, 99 झूठ मिलाता है, मिक्स करता है। 99 लाइस क्या मिलाता है? जीतने वाला है। मालूम हो गया जीत तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ किया जा सकता है। अरे बाबा क्या किया जा सकता है? तो वो कॉर्नर का एक बंगला है, अगर वो उसका कुछ हो जाता है तो हो जाएगा। ठीक है बाबा आपके नाम पर, ठीक है रजिस्ट्री करा देंगे उसकी। इसके अलावा जो है फलां भी अगर चीज हो जाए तो फलां है, समझ रहे आप? 1 2 ये पूरे वो करता है, बाबा ये फलां, इसको मालूम है लेकिन 100 झूठ मिक्स कर रहा है उसमें। ठीक है अगर आप ये सब कर दिया, आपने कर दिया, अब आपकी जीत तो यकीनी है। और रिजल्ट क्या आया? यस। समझे? आपको हो गई बात कैसी मालूम की उन्होंने, और होने वाली बात कैसे मालूम होती है, समझ गए आप? आप कोई कल बताए या जो कल गुजरा है बताए, दोनों सुन के भी हमको टेंशन नहीं आना चाहिए। ये सब कुफ्र है, बोले तेरे पास ही रखिए बोलना तेरी बात, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मेरे रब ने जो तय किया होने वाला हो जाएगा, मुझे क्या फिक्र करना है उसकी। चूंकि जो हो गया तो उसको बदल सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्या वादा टेंशन लेकर बोलना। एक डिसीजन आ चुका है गवर्नमेंट का, खाली पहले मालूम हो और बाद में मालूम होने से क्या होता है? वही डिसीजन तो वही है ना। ये जादू कुफ्र है, इससे अकीदे बर्बाद होते हैं, और इन जादूगरों को जादू करने के लिए शिर्क भी करना पड़ता है, और बहुत सारी बार अपने मानने वालों से शिर्क भी करवाते हैं। तो ये 100 बातों में एक सच होता है, 99 झूठ मिला के आपके अक्लों से, जहन से, माल से, और मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम कह रहा हूँ, आपकी इज्जत और आबरू से भी खेलते हैं। समझ रहे आप? इज्जत और आबरू से भी खेलते हैं, जिसके वाक़यात अगर मैं आपको बताऊंगा, जिसकी संगीनी आपको सुनाऊंगा, तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, मानो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए और ऐसे ऐसे हालात हुए। ये इज्जतों से भी खेलते हैं औरतों की, बहुत खतरनाक। याद रखिए, इनसे बच के रहिए। सब चीज़ों को आपको दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देते। तो पता चल गया अब कैसा होता है तमाम चीज़ें, जो गुजर गया उसका इल्म, जो होने वाला कैसे देते हैं। अब आइए आपसे फरमाते हैं, ऐ आयशा, जो काहिन के पास जाए ये ऐसे काम करने वाला और उससे कोई चीज़ मालूम करे, ठीक है, कोई काहिन के पास जाए और कोई चीज मालूम करे, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। कहाँ जा रहे बाजी तुम? मैं फाल खोलने जा रही है। मैं तो नहीं खोलती लेकिन साथ चलती मैं तुम्हारी। 40 दिन की तेरी भी नमाज गई, उसकी भी नमाज गई। कहाँ जा रहे भाई तुमने? भाई अपन तो नहीं करते, वो सब गलत है, अपने सुन लिया, फैज भाई का लेक्चर भी सुन लिया अपने मालूम, लेकिन तू चल रहा खाली सुन लेता चल के। 40 दिन की नमाज गई तेरी भी। और आपने फरमाया जो काहिन के पास जाए, शुबदेबाज के पास जाए, और जो उसने कहा उस पर यकीन कर ले, उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ, वो काफिर है। और हदीस में अल्फाज है, उसने कुफ्र किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ, उन्ज़िला अला मोहम्मद पे नाजिल, आपसे क्या नाजिल हुआ? कुरान और हदीस, शरीयत नाजिल हुई, वो काफिर है। करेंगे आप फाल खोलते? खोलो जाओ। शुबदेबाजों के पास जा किसी का तरक्की को रोक के देखो। अल्लाह ने जो फैसला लिया वो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हलाल माल को खामखा जाया कर रहे हो, और कुफ्र और अपनी जहन्नम क्या खुद तैयार कर रहे हो। किसी ने तुमको तकलीफ दिया तो तकलीफ के बदले बात की जा सकती है, सब्र किया जा सकता है, आखिरत का इंतजार किया जा सकता है। ये तरीका नहीं बदला लेने का। और अक्सर जादू तो सिर्फ तकलीफ देने के लिए, जलन हसद की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बात को समझ गए। अब आइए, वो खून की तरह दौड़ता है ना, उसकी भी तफसीलात ले। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, नहीं भाई मैं जो सोच रहा था वो भी बाबा को मालूम, इतने महान है। ठीक है, ये तो पिछला, ये तो जो होने वाला है, वो जो सोच रहा हूँ बाबा को वो भी मालूम। बाबा के पास गया और मैंने दिल में सोचा बहुत कमीना बुड्ढा दिख रहा है ये, इन्हें क्या करेगा, खड़ूस फला। और बाबा मेरे को बोल रहे, बेटे मेरे को खड़ूस बुड्ढा और कमीना मत बोलो, महान है बाबा, ये तो दिल में सोचा था मैंने, और आपने बोल दिए महान। बस मैं तो उसी दिन कायल हो गया बाबा का, ज्ञानी है, पहुंचे हुए है। एक झटके में दिल की बात, ये तो चलो पिछले की बात थी, जो होने वाला दिल की बात, आइए वो कैसे मालूम होती है, वो भी वजाहत कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाया, शैतान इंसानी जिसमें खून की तरह दौड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उमर इब्न खत्ताब का अल्लाह के रसूल एक लड़का है, जिसके बारे में जो आपने दज्जाल की सिफतें बताई है उसमें है, उसके माँ बाप यहूदी है, वो पेट में माँ के 11 साल रहा पैदाइश से पहले, एबनॉर्मल 9 महीने रहते ना बच्चे, 11 साल रहा। आपने जो जो सिफत है उसमें सब है। तो कहा चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर छुपते ऐसा एक झाड़ के खजूर के झाड़ आने लगे, और ये लड़का सो रहा था आंख बंद कर। तो इसकी वालदा यहूदा ने देख लिया और कहा, अबुल कासिम तेरा पीछा कर रहे हैं।
تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا، 2 جھاڑوں کو بنا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سے قتل کر دو، تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتا، تیرے بس کی بات نہیں، سمجھ، اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، لیٹ اٹ بھی، چھوڑ دو، اور میرے ہوتے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں۔ آپ سے اس کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو کہا تجھ پہ لعنت ہے، آپ سے اس پہ لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے، تو کہا تجھ پہ لعنت ہے۔ اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی، مطلب کبھی ایمانی کیفیت تو کبھی کفر کی کیفیت۔ پھر آپ نے کافی لمبا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ پھر آپ نے آخری سوال کیا میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی، تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا، لیکن اس نے کہا الدخ، تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے۔ تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور کہا اے عمر واپس چلو۔ تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی، الدخ بول کے بتایا، پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا، ہے نا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شبہے باز، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے اور خون دل سے ہی گزرتا ہے۔ اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا، تو فوراً باپ بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا، میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا، بہت مہان ہے، دل کی بات معلوم۔ سمجھ گیا آپ شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شبہ بازی کر رہا ہے، جادو بتا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، ایسے کچھ بھی کرو بول رہا ہے، چھپی ہوئی چیزیں بتا دوں گا، کنکر ہاتھ میں لو کتنے بتا دے رہا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لاؤ، سزا کا مستحق تھا، ان کا سزا نہیں دیں گے ابھی جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا۔ کہا لاؤ۔ حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے، کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں، تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا۔ جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم، تو نہیں بتا پایا۔ عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ، اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں، تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں، اسی لیے اس کو پتا چلا۔ اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا، صرف رفلی اٹھا لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے۔ یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح، سمجھ رہے آپ؟ تو اگر کوئی پچھلا بتا دے، ہونے والا بتا دے، اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے، تو بھی وہ سچا نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے۔ یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر، وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا، اپنی تو کر لیا اس نے، آپ کی بھی کر۔ بچی ان شعبدے باز و کاہنوں سے جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر بابا کیا ہوں گا کل، بچی کا رشتہ کب ہوں گا، بچے کا فلاں کب ہوں گا، بزنس نہیں چل رہا، ارے اللہ پر توکل کیجیے، اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی، میری بات کو لکھ کے رکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے گھرے جادو دکھ رہا، برتن ہل گھرے جادو دکھ رہا، کمائی نہیں ہو رہی، ارے جاتا کا 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوگی اس کی؟ کمائی نہیں ہو رہی، 12 بجے دکان کھولیں گا، جا کے سوتے پڑا رہے گا دکان پہ، گیم کھیل رہا، اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر، تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا، ہاں رکو ابھی ایک آخری چل رہا شاپ میں، پھر کمائی نہیں ہو رہی۔ کوشش تو کرو، اللہ رب العزت لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے، کوشش نہیں کریں گے اور گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کیا اللہ دیں گے آپ کو؟ کوشش کرو، کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی، میں بار بار گر جا رہا، کرنی تم پہ دکھ رہی، بیماری زیادہ ہوگی، کرنی تم پہ نہیں، آئے گا کہ بچہ لے باباؤں کے پاس۔ تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو ہوتا میں انکار نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز، ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے۔ اب جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے نہیں، حرام ہے اور کفر ہے، اس بات کو یاد رکھیں، جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے، حرام اور کفر ہے، بات یاد رکھیے۔ اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے۔ نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا 4 ٹائم، بابا ریسٹوٹین، بہت بڑے بابا ہے۔ قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے، قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ جھڑتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ ان کے تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے۔ میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی، منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا، کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں، جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن۔ راسم بولا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن، اور آپ کے لیے کیا نام گنتا بھائی، اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا۔ ہاں تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا، تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا، لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں۔ آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے، تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں۔
جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کروا؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو، نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کیے اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا قبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو، آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے، آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں، سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. کیوں ماں کا؟ اس لیے کہ وہ رزق لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا، ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے، اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کے کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہیں آپ، ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے. تو من القرآن کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآن کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. علاج کے لیے کون سی دعائیں پڑھنا ہے، کس بات کو کتنی بار دہرانا ہے اور کیا کرنا ہے، چونکہ یہ بات پہلے سے ہم نے طے کی تھی کہ اس میں لیکچر میں نہیں بولوں گا آپ کو، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کی جب DVD تیار ہوگی نیٹ پہ جائیں گا، ایک ایک آیت اور ایک ایک دعا آپ کو ڈسپلے میں آتی جائیں گی اور وہ سرکتی جائیں گی. آپ دیکھیں اس عنوان سے متعلق آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو کچھ باتیں پتہ چلے. ساری کتابوں کا نام اور اس کی تصویریں آپ کو انشاءاللہ جب DVD یا نیٹ کے ذریعے یہ جب اپلوڈ ہو جائیں گا، اور انشاءاللہ جس ایکسپیکٹڈ ہے رمضان سے ایک دن پہلے اپلوڈ ہو جائیں گا، مطلب کمنگ تھرسڈے یا اس کے بعد کا تھرسڈے. رمضان سے پہلے امید ہے کہ اس کو ہم فوراً کر دیں گے اپلوڈ، جلد سے جلد جتنے جلدی ٹریک پہ ہو سکتا ہے لگا کر. تو بہرحال آپ کو ڈسپلے میں آ جائیں گی دعائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے بار، کس طریقے سے. چونکہ اگر میں بیان کروں گا پھر آپ بھول جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو دعائیں ڈسپلے میں ہوں گی آپ روک روک کر دعاؤں کو لکھ لے سکتے ہیں، اسنیپ شاٹس لے سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے تاکہ وہ بالکل ڈیٹیل میں دعائیں جائیں، آپ آرام سے دیکھیں ترتیب ترکیب پڑھنے کا طریقہ اور تجزیہ ایکسپیریمنٹ جو لوگوں نے کیا اور ان کو کیسے فائدے ہوئے، انشاءاللہ جس وہ آپ کو ساری چیزیں اس کے ذریعے بتائی جائیں گی، تاکہ لیکچر بھی تھوڑا میرا کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ آسان ہے. چونکہ میں دعا کتنی ہی پڑھوں گا آپ بھول جائیں گے، یاد نہیں ہوتی اتنی جلدی. عربی ہماری زبان تو ہے نہیں کہ ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں، تو لہٰذا آپ اس کے اندر اس میں دیکھیں گے اس کی ترکیب، اس کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ جب DVD کی شکل میں آئیں گا اس میں دیکھ کر آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لی، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا، دیکھیں بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے، سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے. حرام ہے یہ طریقہ، یہ بات میری جان لے آپ. میں نے ایسے ایسے شبدے باز اور کاہنوں کو دیکھا، اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے، آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین ہے، انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شبد باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر، آپ دیکھ سکتے اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گا اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگا شبدے بازی کو چھوٹے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کی علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑکتے دل کو بتائیں گا نکال کر. اس لیول تک شبدے بازی کہانت اور جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہے.
لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے، لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہے۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیے میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجیے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا یو ایس ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کو آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہو تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ اور ویسے بھی اٹھتی نہیں، دشمن آیا تو اپنی گر جاتے اٹھاتے اتنی وزنی ہے، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ ہاں، بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ نہیں، کچھ بھی کر کے گولیش نہیں نکل رہی، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسا چھوڑیں گا؟ گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کریں، تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے، یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور علاج کرائے کچھ نہیں ہونا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتے ہوئے کتا بھونکتا ہے، تم کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، کتنے بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک، اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا، لیکن مالک کو کرے گا، ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے، مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ہم سے ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کے جادو میں، اس کے آصیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچانا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا، اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی، باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے، جنوں کا ابلیس، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے۔ تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا، اتنے ایکسپیرینسڈ دشمن کے خلاف تو بہت ویل ورسڈ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز دو، اللہ اس سے بچانا، بس ختم، پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے، تو لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن اور جادو، اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں بہرحال رکھنے کی کوشش کی، مقصد یہ تھا ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور ان تمام چیزوں میں، ورنہ یہ جن اور جادو کا چکر انسان کو نہ صرف کفر تک لے جاتے ہیں، بلکہ یہ چکر میں لوگ اکثر شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ شریک کرتے ہیں، جھکتے ہیں، چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چپکاتے ہیں، ماتھوں کو ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے۔ لہٰذا میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں مخلصانہ انداز سے سمجھاؤں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرا اس سے کوئی مقصد کسی کو برا کہنا یا کسی کو بھلا کہنا، میرا مقصد صرف یہ تھا، لوگ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتاب و سنت کا عقیدہ مانتے ہیں تو وہ عقیدہ یہ ہے، اور جن اور جادو کے تعلق سے ہمارے رب نے، ہماری کتاب نے یہ تمام باتیں بتائی، اس کے تعلق سے اگر ہم محتاط رہ کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ علاج بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور اگر دنیا میں جادو کا علاج نہ ہو سکا قرآن حدیث سے کسی وجہ سے، اللہ کی مرضی اور یہ تقدیر تھی ہماری، تو یاد رکھیے آخرت میں بدلے کے لیے تیار رہیے انشاءاللہ بہترین، کہ میرے رب نے اگر مجھے یہاں آزمائش میں رکھا، یہ جن اور شیطان نے مجھے چھوڑا نہیں، تکلیف دیتے رہے، اسی میں مر گیا، تو انشاءاللہ جس روز قیامت میں اس کا ضرور اپنے رب کے پاس بدلا پاؤں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے وہ شفا دیں گا، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اگر وہ رہتا بھی تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ کوئی برائی ہم کو نہیں چھوتی مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کوئی خیر ہم تک نہیں پہنچتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کوشش ہم کریں گے علاج کی، لیکن نہ بھی ہو تو ہم توکل کریں گے اللہ پر، کفر اور شرک کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کریں گے، تعویذ، گنڈے اور سیپی، موتی، کوڑی اور تاگے اور پتلے اور سوئی اور کھیلے،
یہ سب چیزیں اس کا علاج نہیں ہے، ان میں کوئی شفا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اللہ جو تعویذ باندھے اس کا کام کبھی نہ ہو۔ ایک صحابی آیا اور ان کے کڑا تھا، ابتدائی دور تھا اسلام میں، کڑا تھا، کہا کیوں باندھا ہے؟ کہا یہ بیماری سے بچاتا ہے، جلد کی، تو کہا اتار دے ورنہ اللہ تجھے اس میں ڈال دے گا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے تعویذ پہنا من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ دوسری روایت میں فرمایا جس نے تعویذ پہنا وکل الیہ، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تعویذ گنڈوں میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، الٹے پر کی مرغیوں میں، منگل اور جمعرات میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اماوس اور پورنیما میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بابا اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا طریقہ آئیں گا DVD کے اندر، ویڈیو میں۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے راقی اور معالج ہیں انہی کے پاس جائیے، جو نام نہاد نہیں بلکہ حقیقت میں کرتے ہیں ان کے پاس جائیے اور ان سے علاج کروائیے، تو ہی بہرحال، ورنہ ہمارے اچھے خاصے عقیدے سے یہ لوگ کھلواڑ کر لیں گے اور دنیا تو ہاتھ سے چلے جائیں گی، آخرت بھی کہیں نہ چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام ہر قسم کے فتنے اور فساد، جادو اور جن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں جو ہے بچائے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے علاج کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے اور توحید کے عقیدے پہ قائم رکھنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔